الحمدللہ 4 مہینے کے گیپ کے بعد بالآخر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ موقع دیا، کیونکہ آخری جو ہمارا سیشن تھا وہ 213 نمبر 24 اگست 2025 کو ہوا تھا، اور آج ہے 21 دسمبر 2025۔ آج کی جو گفتگو ہے یہ میری زندگی کی چند اہم ترین ڈسکشنز میں سے ایک ہے انشاءاللہ تعالی، اس لیے میں نے اسے بڑی محنت سے تیار کیا ہے۔ تھوڑے وقت میں اپنا سارا میسج بھی ڈیلیور کر دوں اور پھر آپ کی تصاویر کا سلسلہ شروع کیا جائے، کیونکہ اس وقت اندر تو تقریباً 350-400 کے قریب لوگ ہیں، اس سے زیادہ لوگ باہر لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ابھی درس کا جو سٹارٹنگ ٹائم ہے اس میں بھی 50 منٹ باقی ہیں۔ میں پہلے ہی آ گیا ہوں سٹیج کے اوپر تاکہ ٹائملی اس کو وائنڈ اپ کر کے آپ کی تصاویر کا سلسلہ شروع کیا جائے، کیونکہ وہ دعوت و تبلیغ کے لیے ایک بڑی افیکٹو چیز ہے الحمدللہ۔ تو جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے میں نے 8 علمی پوائنٹس آج کور کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور ہر علمی پوائنٹ ایک قرآن حکیم کی مبارک آیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پہلے وہ میں آیت پڑھوں گا اور پھر اس کے کانٹیکسٹ میں گفتگو کروں گا۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں، ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ان میں ایک رسول مبعوث کیے جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور بے شک اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ میں نے آیت مبارکہ کا مفہوم بیان کر دیا، پوری آیت پڑھنے میں زیادہ ٹائم لگنا تھا، یہ آیات مجھے زبانی بھی یاد ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ میں مختصر وقت میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں۔ تو اس مبارک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین پر کیا جانے والا سب سے بڑا احسان گنوایا، یعنی کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا۔ آپ کو پتا ہے کہ آلموسٹ پچھلے 17 سال سے 2009 سے لے کے آج تک 21 دسمبر 2025 ہم ہر سال ربیع الاول سے ریلیٹڈ پروگرام کرتے ہیں۔ اس دفعہ 17th پروگرام ہونا تھا جو نہیں ہو سکا، وہ آج ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے آپ کو ریزن پتا ہے۔ میں نے یہاں بیٹھ کے کوئی جیل کا رونا نہیں رونا، 295C کو نہیں رونا، ہمارا ٹائم اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہم دعوت و تبلیغ کے لیے ایک مشن کے اوپر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اکٹھے ہوئے ہیں، تو اپنے ٹائم کو پازیٹیولی یوٹیلائز کریں۔ تو بس اسی چکر میں آپ کو پتا ہے کہ یہ اتنا بڑا گیپ آیا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دعاؤں کی برکت سے 103 دن کی جیل کاٹنے کے بعد رہائی عطا فرمائی ہائی کورٹ سے۔ وہ آپ کو ساری ڈیٹیلز پتہ ہیں، آپ نے وکلاء کے ولاگز دیکھ لیے ہیں اور یوٹیوبرز کے، اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ایک چیز میں عرض کروں گا کہ یہ ہماری ریاست کے لیے ایک افسوس کا مقام ہے کہ بجائے اس کے کہ جو شخص مظلوم ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں، یہ ظالموں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں اور مظلوموں کو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کی حفاظت کی خاطر آپ کو جیل میں ڈالنے لگے ہیں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی کرامت ظاہر ہوئی ہے کہ میرے جیل میں جانے کے 1 مہینے کے بعد ریاست نے وہ کام کیا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو ان لوگوں سے نجات دی کہ جو ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے توہین مذہب کا الزام لگا کر لوگوں پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ اب اس ریاست میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور میں بہت پہلے سے اس کے اوپر رو رہا تھا کہ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ سنوائی ہوئی ہے الحمدللہ۔ 295C کی جو دفعہ ہے اسے چند لوگوں نے، اور اس میں ٹاپ آف لسٹ ہمارے علماء حضرات ہیں، ایک بدنامی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔
खुसूसन जब से मेरे ऊपर 295C लगी है, तो आप देखें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कितना शोर बुलंद हुआ। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी कोई टॉपिक इतना वायरल नहीं हुआ जितना मेरी गिरफ्तारी और ये सारे मामलात। मैंने तो सोचा भी नहीं था। ये अल्लाह ताला लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देते हैं। और देखें, हर तरफ से आवाज उठी, चाहे उलमाए किराम हो बरेलवी मकतब के, वो कम थे बोलने वाले, लेकिन खामोश जितने नहीं बोले वो सारे हमारे साथ थे, डर की वजह से नहीं बोले। जो बंद तो एज ए मकतब फिक्र आप समझ लें इस दावत हक की पुष्ट पे खड़े हुए हैं। सलूट है उनको, अहले तशय्यो को सलूट है। और अहले हदीस तो आपको पता है बेचारे वो शुरू से ही बुज़दिलों की तरह जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि मुल्क बरेलवियों का है, लेकिन वो भी हमारे साथ ही थे अल्हम्दुलिल्लाह। अवाम तो सारी साथ थी, सहाफी हजरात, वकला, सिविल सोसाइटी, यूट्यूब के ऊपर इन्फ्लुएंस रखने वाले लोग, हर तबके के लोग, उन्होंने आवाज बुलंद की कि ये जुल्म पर मबनी चीज है जो एक्टिविटी परफॉर्म की गई। इस पूरी सूरत हाल में मेरी ऑडियो शुरू में आ गई थी और मैंने उसमें भी डिक्लेयर किया था कि जहां तक मेरी जात का मामला है ना, तो मैंने सबको माफ कर दिया। मुस्तकबिल में होने वाले मामलात भी, इसलिए देखें कि हमारे किसी स्टूडेंट ने कोई रोड ब्लॉक नहीं की, कोई हंगामा खड़ा नहीं किया, क्योंकि हमने इनकी तरबियत की है कि कोई भी एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी। वो लोग जो मेरी गिरफ्तारी के ऊपर खुशियां मना रहे थे, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि 103 दिन के बाद इंजीनियर साहब अपनी कुर्सी पे बैठे होंगे और हम बुजुर्ग बाबों के मानने वाले अंदर होंगे हमेशा के लिए। मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे है ही कोई नहीं, उन्होंने सोचा ही नहीं था और धमकियां लगा रहे थे जी हमारे बाबों ने इसको अंदर कर दिया। मैं अंदर तो फिजिकली गया था, आवाज तो मेरी हर जगह गूंज रही थी। हाँ, मीम्स की शक्ल में इन्हें हॉन्ट कर रही थी, वो क़यामत तक हॉन्ट करेगी। तो इन बनु उमैया के बंदरों की चीखें आप क़यामत तक एंजॉय करेंगे आप इंशाअल्लाह ताला। हाँ, अब अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के मानने वाले लोग जब तक के इमाम महदी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ नहीं लाते, उनके मिशन के लिए ये जो रेनेसांस हो रहा है, नशत सानिया, इसकी पासदारी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जिन लोगों ने हमारी इस दावत हक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अगरचे नुकसान तो नहीं पहुंचा सके, लेकिन अगर कोई शख्स किसी शख्स को कत्ल कर दे, वो तो शहादत के दर्जे पे पहुंच गया, लेकिन कातिल को फिर भी सजा दी जाती है। मैं अपना हक तो माफ कर रहा हूं, लेकिन इस दावत हक के साथ जो जुल्म इन्होंने किया और इसे मिलान करने की कोशिश की, ये इंशाअल्लाह मैं क़यामत वाले दिन हौज़े कौसर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में मैं इन लोगों का गिरबान पकड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। वो मैंने माफ नहीं करना, क्योंकि इसका ताल्लुक हमारी इस दावत हक के साथ है, जो खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दावत को लेकर चल रही है। यह सिलेक्टेड खत्म नबूवत की दावत नहीं है कि सिर्फ कादियानियों के खिलाफ बोलें और अपने बाबे जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए, तुम्हारे उलमा ने मुनाजरों में उनका दिफा किया और आज मेरे डर की वजह से कह रहे हैं जी किताबें बदल गई हैं। तो ये किस मुजद्दिद ने तुम्हें बताया कि किताबें बदली हैं? किताबें नहीं बदली, डर गए थे। मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे है ही कोई नहीं। कहते जी है पहले वाला पढ़ लिया करो, मेरे नबी से है ही कोई नहीं, अगला हिस्सा ना पढ़ो। अल्लाह दे बंदे, अगर मैं अल्लाह की सुन्नत अमल करा तो मनु अगले वाला हिस्सा पहले पढ़ना चाहिए। कलमे में तो पहले नफी आती है, ला इलाह फिर इल्लल्लाह, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं। हाँ, ये तो इस तरीके से मुझे रज्ज पढ़ना चाहिए। ये मैदान जंग का रज्ज है, रज्ज इसी तरह पढ़ा जाता है। बुखारी मुस्लिम में आता है, नबी इस्लाम ने रज्ज पढ़ा है ना गज़वा हुनैन के मौका पर, अनन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं इसमें कोई शक नहीं। तो हमारी ये दावत का रज्ज है, रज्ज इसी तरीके से पढ़ा जाता है। आज हमारे आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके साथ सारे लोग जब टैंक के ऊपर खड़े होकर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद कहते हैं, तो क्या वो आहिस्ता आवाज में कहते हैं? नहीं, ऊंची आवाज में तकबीर बुलंद की जाती है, अल्लाहु अकबर ऊंचा कहा जाता है। रज्ज इसी तरीके से बोला जाता है। तो ये हमारा रज्ज है, हम इसको इसी तरीके से बयान करेंगे डंके की चोट के ऊपर इंशाअल्लाह। इल्मी पॉइंट नंबर 2, वमकरू वमकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने भी मकर किया,
اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی, اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے الحمدللہ. انہوں نے مکر یہ کیا کہ اس شخص کے اوپر جو تنہا اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمیت میں کھڑا ہوا اور اللہ کی غیبی مدد آئی کہ صدیوں کے فرقے الٹے گئے, اس کے اوپر 295C لگوا دی ہے. یہ مکر کیا نا. اور اللہ کی خفیہ تدبیر دیکھیں, آج فجر کی اذانیں ہو رہی تھی نا تو لوگ اکیڈمی کی طرف آ رہے تھے, ان کو واپس بھیجا کہ بھائی آپ اکیڈمی میں نماز پڑھنے کا بندوبست نہیں, مسجدوں میں جاؤ تسلی سے پھر آنا. ابھی آپ دیکھ لیں اس وقت اکیڈمی میں 500 سے زیادہ لوگ ہیں اور اس سے زیادہ لوگ باہر ہیں. ابھی بھی لیکچر کا ٹائم سٹارٹ ہونے میں 40 منٹ باقی ہیں. تو انہوں نے تو اس دعوت حق کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے نیکی کا معاملہ کر دیا. یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے الحمدللہ. بہرحال اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ وہ علماء کرام جو کل تک مجھے یہود و نصارہ کا ایجنٹ کہتے تھے, قادیانیوں کا ایجنٹ کہتے تھے, آج میرے دفاع میں کھڑے ہیں. سلوٹ ہے ان کو. اور میں نے یہ 2 ہفتے جو ڈیلے کیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ ہمیں کوئی اکیڈمی کھولنے میں مسئلہ تھا. میں نے اپنے قانونی معاملات پلس میں چاہ رہا تھا میں ان تمام علماء سے, تمام صحافی حضرات سے, تمام وکلاء سے فون کے اوپر ڈسکشن کروں, ان کا شکریہ ادا کروں جو میری غیر موجودگی میں اس دعوت حق کے ساتھ کھڑے ہوئے. تمام مکاتب فکر کے بریلوی ذرا اس طرح سامنے نہیں آئے ڈرتے ہوئے. وہ جو چند 1-2-4 سامنے آئے ہیں جن کے ویوز 3-4 ہزار ہوتے ہیں, اس میں سے بھی 3.25 آپ لوگ ہوتے ہیں, یا اگر وہ 10,000 تک ہے تو 10,500 آپ لوگ ہوتے ہیں. تو ان کے سوا سب لوگ ہمارے ساتھ کھڑے تھے. دیوبند تو ایز اے مکتبہ فکر کھڑا ہوا, اہل تشیع ایز اے مکتبہ فکر. دنیا نے دیکھا تھا یہ منظر کہ دیوبند اور اہل تشیع جو بالکل 180 ڈگری ہیں دونوں میرے ساتھ کھڑے میں ایز اے مکتبہ فکر. علماء بھی, ان کے عوام بھی, اہل حدیث کی عوام تو چلے کھڑی تھی لیکن ان کے علماء اتنی جرت نہیں کرتے اکا دکا کے سوا, لیکن جو خاموش رہے وہ سمجھ لیں کہ انہیں پتا تھا کہ زیادتی ہو رہی ہے. تو میں آج کیمرے کے اوپر بھی سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. الگ سے میں نے 100 کے قریب لسٹ بنائی ہوئی تھی ڈومیننٹ لوگوں کی. نام میں اس لیے نہیں لے رہا کہ پھر ایک کا بھی نام رہ گیا تو لوگ پھر گلا کرتے ہیں. تو میں جنرل سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی دعائیں, سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانا, اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس تکلیف سے نجات دی ہے. اس کا اجر اللہ ہی آپ کو دے گا انشاءاللہ تعالی. ہم تو صرف آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں. باقی وہ لاکھوں لوگ جو اس دعوت حق کے حوالے سے پریشان تھے, دعائیں کر رہے تھے, حرمین میں بھی دعائیں کر رہے تھے, اپنے گھروں میں بھی, قیام اللیل میں بھی. آپ لوگ گھروں میں دعائیں کر رہے تھے اور میں جیل کی تنہائیوں میں قیام اللیل میں پوری امت کے لیے, اسپیشلی اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے, ان کی فیملیز کے لیے دعائیں کر رہا تھا. اور آج بھی کرتا ہوں, مستقبل میں بھی کروں گا. مجھے آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. ہم بھی ریگولرلی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. اور سب سے بیسٹ دعا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, آمین. اب رہی ہماری نظر آتی کونسل. ٹھیک ہے, اسلام بھی میں ساتھ نہیں بولنا چاہتا, اسلام کی بدنامی انہوں نے بہت کرائی ہے. اور پچھلے دنوں اگر کوئی تھوڑی بہت کہیں عزت باقی رہ گئی تھی تو میرے خلاف فتویٰ دے کے انہوں نے وہ عزت بھی گوا دی. اب مجھے بتائیں, جب پاکستان بلکہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا آئینی ادارہ یعنی کہ نظر آتی کونسل, اس کی عزت, ان کے علماء کی عزت پبلک کی نظر میں یہ ہے تو باقی علماء تو شاہی کوئی نہیں. اور وہ بھی سارے ڈر کے. 20 میں سے 17 اس حق میں نہیں تھے کہ یہ کام ڈالا جائے. 3 نے زور لگایا, میں نام نہیں لیتا, وہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر خوب ذلیل ہو رہے ہیں. تو ان کی ذلت میں مزید اضافے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی ہے. جس طرح جب یہ لوگ صوفے پہ بیٹھتے ہیں تو صوفے پہ اور مزید بندے کے بیٹھنے کی گنجائش نہیں باقی رہتی. تو مجھے انہیں نام کے ذریعے مشہور کرنے کی ضرورت ہے. ہم کسی مولوی کا نام نہیں لیں گے. ان کو جواب ملے گا ہمارے سٹوڈنٹس کے یوٹیوب چینلز پہ بنائی ہوئی میمز کے ذریعے. دیکھیں یہ میرے پیچھے جتنا بول رہے تھے میمز بن کے ایک ایک کو جواب مل رہا تھا. اچھا آج یہ بیچارے بیٹھے ہوں گے کہ ہمیں اہمیت دی جائے گی, ہمارا نام لیا جائے گا. بھائی کسی کا نام نہیں لوں گا, مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے تم لوگوں کا نام لے کر تمہیں مزید عزت افزائی والے موڈ میں لے کے جانے کی. جتنی تمہاری عزت افزائی ہو رہی ہے میرا خیال ہے اتنی کافی ہے. آخرت کی فکر کرو اور اللہ کی طرف رجوع لاؤ. اور ان کو میں وہ حدیث بھی یاد کرواؤں گا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے کسی مسلمان کو کہا
اے کافر یا اے فاسق اور وہ نہیں تھا تو وہ کفر اور فسق اس کی طرف لوٹ جائے گا. اب یہ جو نظر آتی کونسل اور ان کے چند ایک جو ماننے والے ہیں ان کو میں مشورہ دوں گا کہ تجدید ایمان کریں کہ ایک مسلمان کے اوپر آپ نے فتویٰ لگایا اور اندازہ کریں میرے بکس میں اتنا آگے گئے کہ یہ لوگ جا کے نان مسلمز کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ان میں غیرت ہے. پورے پاکستان میں کرسچن کمیونٹیز میں سے کسی ایک نے بھی میرے خلاف ایف آئی آر نہیں کٹوائی. الٹا جیل میں مجھے کئی ایک بشپس ملے, انہوں نے کہا سر آپ نے جو عقیدہ بیان کیا وہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن ہم اس کو اس طرح اعلانیہ بیان نہیں کر سکتے اور آپ کا رائٹ ہے کہ آپ جو ہمارے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں وہ رکھیں. اور پھر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں آپ نے خدا کو انسان بنا دیا, اس سے بڑی کوئی گستاخی ہو سکتی ہے؟ ہم جیزس کرائسٹ کو خدا مانتے ہیں یعنی کرسچنز کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے. سورۃ المائدہ میں لکھا ہے آپ خدا کو روٹی کا محتاج بتا رہے ہیں. اتنے بڑے آپ گستاخ ہیں تو ہم نے بھی تو آپ کو برداشت کیا ہوا نا. ہاں اور سمجھ لگی تو کہہ رہے آپ بھی میں برداشت کریں اور میرا بھی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کوئی ایگزسٹ کرنا ہے دنیا سے, نان مسلمز کو ختم تو نہیں کرنا. جب کبھی نان مسلمز پہ خصوصاً کرسچنز کے اوپر, ہندوؤں کے اوپر, ایون قادیانیوں کے اوپر برا وقت آتا ہے پرسیکیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. عقیدے کا اختلاف اپنی جگہ رہے گا, پرسیکیوشن کی اجازت نہیں. یہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے. جمعے والے دن آپ دیکھیں گے قادیانیوں کی عبادت گاہوں کے باہر بھی پولیس کی سیکورٹی ہوتی ہے. آج اتوار کا دن ہے, جتنے چرچز ہیں جیلم کے آپ کو پولیس کی سیکورٹی نظر آئے گی. ہماری اکیڈمی کے باہر بھی آپ کو اتنی بڑی سیکورٹی نظر آ رہی ہے, اس لیے کہ یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے, ادھر سب کو رہنے کا حق ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مکتبہ فکر کے کہ جی ہماری بدماشی چلے گی. تمہاری بدماشی تو دیکھ لی ہے نا. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ریاست کو آگے لگایا ہوا تھا اور ریاست کے گناہوں کی سزا تھے یہ لوگ. آج ریاست کو وہ سزا خود بھگتنی پڑی. الٹیمیٹلی یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچے. ہم تو شروع سے ان کو سمجھا رہے تھے کہ بھائی ان لوگوں کا کچھ کرو, لیکن آپ دیکھیں جب معاملہ اتنا بگڑتا ہے پھر اس کو سنبھالنے کے لیے کتنی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. تو یہ لوگ سمجھتے تھے یہ ملک ہمارا ہے اور کسی کو جینے کا حق ہی نہیں ہے, تو انہوں نے ختم ہو جانا تھا. مجھے بھی کتنے لوگ کہتے تھے جناب پروٹیسٹ کروائیں, میں نے اسٹرکٹلی منع کیا کہ کوئی بھی آپ نے پروٹیسٹ نہیں کرنا. سوشل میڈیا پہ آپ مہذب طریقے سے آواز بلند کریں, یہ وقت گزر جائے گا. دیکھیں گزر گیا. اور وہ لوگ کدھر ہیں جنہوں نے یہ ادھم مچایا ہوا تھا سارا آپ کے سامنے؟ کوئی بندہ نہیں نکلا ان کے لیے. جو شخص مونچھوں پہ تاؤ دے کے مجھے مدار پاکستان بلاتا تھا اور مجھے غلام قادیانی کے ساتھ ملاتا تھا, 35 سال اس کی قید اناؤنس ہوئی ہے اور وہ ساری سزائیں کنکرنٹ چلیں گی, پھر بھی 10 سال وہ باہر آنے والا نہیں ہے. اس کے لیے کوئی نکلا ہے؟ ایک شیشہ بھی کوئی ٹوٹا ہے اس کے حق میں؟ کوئی روڈ بلاک ہوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو اشتعال دلا رہے تھے کہ جی یہ ملینز کی تعداد میں ہے, کیوں نہیں نکلے, جا کے چھڑا کے لے آتے. ایک گیا تھا مرد مجاہد حافظ طاہر ایوبی, چھڑا کے لے آئے. ہاں باقیوں کو جانے کی ضرورت ہی نہیں. ہم نے علمی طریقے سے اپنا مقدمہ لڑنا تھا. اور یہ باہر جو لوگ ہمارے وکیل صاحب کو کرٹیسائز کر رہے تھے اپنے زام میں اخلاص سے کر رہے ہوں گے, لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ صورتحال کتنی گھبیر تھی. لہٰذا میں نے ان کو کہا تھا آپ نے اپنی آنکھیں بند رکھنی ہیں, کان بند رکھنے ہیں. جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے مقدمے کو ویسے لے کے چلنا ہے, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ اس معاملے کو کیسے لے کے چلنا ہے. مشورے دینا آسان ہے, یہ کوئی یو کے کی عدالت نہیں ہے کہ جس میں آپ پہلے آپ یہ کر لیں جی پھر یہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا. اسلامک نظریاتی کونسل جو کہ اب صرف نظر آتی کونسل ہے, یہ اگر میرے حق میں بھی فتویٰ دے دیتی نا تب بھی سیشن کورٹ سے میری بیل نہیں ہونی تھی. سیشن کورٹ اس بیل کا وزن نہیں اٹھا سکتی, یہ ہائی کورٹ میں ہی معاملہ جانا تھا. تو جو اس قسم کے مشورے دے رہے تھے, ورگلا رہے تھے کہ یہ کر دیں وہ کر دیں, میں سٹیپ وائز روزانہ میری ان سے گفتگو ہوتی تھی. میں اپنی فیملی سے بات نہیں کرتا تھا, ان سے ضرور کرتا تھا, ملاقات ان سے کرتا تھا ریگولرلی کہ آپ نے ایسے سٹیپ وائز لے کے چلنا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا. اور چلیں اس شر میں سے خیر یہ بھی نکلا ہے, جو لوگ کبھی مجھے کہتے تھے یہ فلاں کا ایجنٹ ہے, اسے اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے, اسے یہود و نصارہ نے لانچ کیا ہوا ہے, یہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے, یہ نون لیگ کا بندہ ہے. اب آپ کو پتا چل گیا کہ میں کس کا بندہ ہوں. میں اس اللہ کا بندہ ہوں کہ جس نے ہماری ہدایت کے لیے اس شخص کو بھیجا کہ جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور جس نے ان کے ساتھ غداری کی ان سے بدلہ لینے کے لیے اللہ نے اس پلیٹ فارم کو اٹھایا. یعنی کہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. الحمدللہ
علمی پوائنٹ نمبر 3، اصحاب الکہف کی دعا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس معاملے میں کامیابی کی کوئی راہ نکال دے۔ یہ دعا ہمیشہ سے میرا وظیفہ ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی راہ نکالی ہے۔ آپ دیکھیں اصحاب الکہف جب غار میں چھپ کر سوئے تھے، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جب ہم 300 سال بعد اٹھائے جائیں گے آلموسٹ، تو پوری رومن امپائر مسلمان ہو چکی ہوگی۔ 337 عیسوی میں کانسٹنٹائن II نے جب کرسچینٹی یعنی کہ اس وقت اسلام قبول کر لیا تو پوری رومن امپائر مسلمان ہوگی۔ جب وہ اٹھے تو وہ حیران رہ گئے۔ اصحاب الکہف 300 سال بعد اٹھے اور پوری رومن امپائر مسلمان ہو چکی تھی۔ میں صرف 103 دن اندر رہنے کے بعد باہر آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس دعوت حق کو وہ عروج دیا جو شاید اگلے 30 سال تک پاسبل نہیں تھا، الحمدللہ۔ اور ہمارے مخالفین بھی جن سے ہم علمی اختلاف رکھتے ہیں وہ بھی ہمارے حق میں کھڑے ہوئے، چاہے وہ علماء کا طبقہ ہو، وکلاء کا ہو، صحافی ہو، اللہ کا شکر ہے۔ کل تک جو مجھے قادیانی کہتے تھے، یہود و نصارہ کا ایجنٹ کہتے تھے، اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ کہتے تھے، آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں جناب زیادتی ہوئی ہے، ریاست نے زیادتی کی ہے اور 295C لگ گئی۔ اچھا لوگ کہتے ہیں جناب یہ ساری ڈرامہ بازی ہو رہی ہے، اللہ نہ کرے کسی پہ 295C لگے۔ بھائی کوئی دنیا کا جج بیل نہیں لیتا اس کی، سپریم کورٹ سے پہلے بیل نہیں ہوتی ہے، پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بیل ہے جو ٹرائل سے پہلے ہو گئی ہے۔ 103 دن کے اندر بندہ باہر آ گیا، ورنہ 3-4 سال تک تو بندہ باہر ہی نہیں آتا۔ ہاں جی، میرے ساتھ وہاں اڈیالہ کے اندر 8.5 سال 12 سال 13 سال لوگ اندر ہیں جعلی مقدمات میں۔ ہاں جعلی مقدمات کے اندر، کچھ ٹھیک بھی ہو گئے، کچھ جعلی مقدمات میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوئی ہے۔ 295C تو وہ دفعہ ہے کہ اگر آپ ایک درخت پہ لگا دیں وہ بھی خشک ہو جائے، 295C لکھ کے نا اس کے گلے میں کوئی چیز لٹکا دیں تو خشک ہو جائے۔ یہ مذاق تھا، مذاق ہوتا کہ اگر یہ صرف مجھے نظر بند کرتے اور 3 مہینے بعد باہر نکال لیتے۔ 295C کے بعد تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ لوگ جو اس وقت بڑی تسلیاں دیتے تھے، ہماری ریاست کے لوگ، ہمارے ٹیم ممبرز کو، فیملی ممبرز کو، جب معاملہ جو ہے وہ عدالتوں تک پہنچا انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب ہائی کورٹ کو تو ہم انفلوئنس نہیں کر سکتے۔ اور پھر ہائی کورٹ میں بھی اگر صداقت علی خان جیسا بندہ بیٹھا ہو، وہ تو کسی کو خاطر میں نہیں لانے والا بندہ، نیکسٹ چیف جسٹس بننے والے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، وہ انتہائی اپ رائٹ جج ہے۔ ان کا مکتبہ فکر میرے ساتھ میچ نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اپ رائٹ بندہ ہے۔ اس کو کسی نے انفلوئنس کر کے میری بیل دلوانی تھی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ کہنا آسان ہے، جس پہ تکلیف گزری ہوتی ہے اسے پتا ہوتا ہے۔ میں نے تو اپنی لائف کنکلوڈ کر لی تھی، میں نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیا تھا کہ میں اگر 10 سال بھی اب اندر ہوں، میں نے 48 ایئرز کی ایج میں الحمدللہ اتنا کام کر دیا ہے کہ اس میں مزید ویلیو ایڈیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر اللہ نے مجھے اگر موقع دیا 10-12 سال بعد تو، اور دیکھیں میں اندر تھا، باہر جتنے علماء بولتے تھے کس طرح اپنی مٹی پلید کروا رہے تھے۔ میری پرانی ویڈیو سے ایک ایک بات کا جواب، کیونکہ ان کی آنے والی کوئی چند بچی کھچی نسلوں نے بھی جو اعتراض اٹھانے ہیں، پرانوں کے تو میں نے ختم کر دیے، میں نے ان کی بھی جواب ریکارڈ کروا دیے۔ میں اس کے لیے آپ ہمارے میمز والے چینلز دیکھیں، ہمارے سٹوڈنٹس کے، وہ اپنی مرضی سے بناتے ہیں، کوئی میرے کہنے پہ نہیں بنا رہے ہوتے، اور میں ان میں سے کئی لوگوں کو جانتا بھی نہیں ہوں۔ اللہ کے فضل سے دعوت حق کو وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو مجھے آج یہ بات کہنے میں آر نہیں ہے کہ جس طرح اصحاب الکہف 300 سال بعد اٹھائے گئے، اتنی بڑی تبدیلی آ چکی تھی، اسی پیٹرن پہ ان 103 دنوں میں اتنی بڑی تبدیلی آ چکی ہے کہ وہ حقیقت جسے آج تم اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو، ایک دن دن کے اجالوں میں کہی جائے گی۔ اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا، ایک دن سریعام ندا دی جائے گی، کیا میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ یہ دیکھ لیں رجز ہمارا ہر طرف گونج رہا ہے الحمدللہ۔ اب تو یعنی کوئی بابا بچاؤ مہم کامیاب نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا اگر یہ کسی کو برا لگے تو ان کو کہیں ہم آپ کے بابوں کو نہیں کہہ رہے، ہم ان بابوں کو کہہ رہے ہیں کہ جن بابوں کو آپ کے بابوں نے کافر کہا ہوا ہے۔ پھر کہیں گے ہاں بالکل اسی تواڈے نال ہیں۔ اور ان سے جب آپ ملیں ان کو کہ آپ کو نہیں کہہ رہے، آپ کے بابوں نے جن ان والے بابوں کو کافر کہا ہوا ہے نا، ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہنا تواڈے نال ہیں، تو سارے میرے نال ہیں۔ ہاں تو وہ کام جو تم علیحدہ علیحدہ کر رہے تھے، ہم نے الحمدللہ ایک پلیٹ فارم سے کر دیا۔
یہ سوشل میڈیا کی برکت ہے. مجھے وہ حدیث یاد آئی مسند احمد کی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت حق کو قبول نہ کر لیں. تو دیکھ لیں کہ نشت ثانیہ ہے سوشل میڈیا کی برکت سے. آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے ہر کونے میں بات پہنچ چکی ہے الحمدللہ. یار اس ماڈرن دور میں جب کوئی بیٹا اپنے باپ کی بات نہیں سنتا بدتمیزی کے ساتھ, میرے اتنے تلخ لہجے کو لوگوں نے قبول کیا ہے سچائی کی طاقت کی وجہ سے. کیوں؟ لوگوں کو واقعی پتا چلا ہے کہ یار بات اسی پیشن سے ہونی چاہیے. درس قرآن تو بڑے لوگ دیتے تھے, لیکن جب ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب درس قرآن دیا کرتے تھے رحمہ اللہ, تو ان کا جو سیریس لہجہ ڈرانے والا اسی نے دنیا میں تبدیلی برپا کی ہے. تو اللہ کا شکر ہے یہ رینیسانس نشت ثانیہ اسلام کی شروع ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے. اور جن لوگوں کو ہر وقت یہ فکر لگی رہتی ہے انورٹڈ کاماز میں کہ انجینئر صاحب باہر نکل کے اسٹیڈیم میں کیوں نہیں آ کے خطاب کرتے, اور آپ کو پتا ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ جی کوئی اس پہ اپنا غازی چڑھا دیں گے, تو اکیڈمی میں کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ بھائی میں ایک اکیڈمی کی ایک کرسی پہ بیٹھ کے تمہارے بچوں کے موبائل میں گھس گیا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں جا کے اسٹیڈیم میں جا کے کوئی لیکچر دوں؟ ہم نے کوئی پولیٹیکل جماعت لانچ نہیں کرنی ہے, کوئی فرقہ لانچ نہیں کرنا, کوئی چندہ بک لانچ نہیں کرنی, تمہارے بزرگوں کی طرح ہم نے کوئی پیری مریدی کا سسٹم سٹارٹ نہیں کرنا. یہ تو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت ہے, اسی طریقے سے آگے چلے گی انشاءاللہ تعالی. اور رہے ان بابوں کے ماننے والے اور ان کے جتنے فرنٹ مین ہیں, بس ان کی میمز ہی بنے گی انشاءاللہ تعالی. علمی پوائنٹ نمبر 4, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت پڑو. لوگ کہتے ہیں جی وہ حدیث ہے, نبی اسلام نے فرمایا جامعہ ترمذی میں, سنن ابی داؤد میں اس کی صحیح سند موجود ہے کہ امت میں 73 فرقے بنیں گے. یہ تو آپ علیہ السلام نے ایک غیبی خبر دی تھی. 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, 72 فرقے ہوں گے, ایک جماعت ہوگی الجماع, وہ فرقہ نہیں ہوگی. صحابہ کرام فرقہ تو نہیں تھے, اہل البیت فرقہ تو نہیں تھے, ان سے ٹوٹ کے جو فرق ہوئے وہ فرقے. تو 73 ٹکڑے بن گئے, ان میں ایک اصل تھا, 72 جو ہے وہ فرقوں میں بٹ گئے. تو کہتے ہیں نبی اسلام نے تو پہلے فرمایا تھا بھائی آپ نے ڈرایا تھا کہ تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا. وہ تو آپ نے یہ بھی فرمایا, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آئیں گی. تو اس کا کیا مطلب ہے ہم اپنی عورتوں کو باریک اور چست لباس پہنانا شروع کر دیں؟ نہیں, ڈرایا گیا ہے. اسی طریقے سے یہ فرقوں والی جو حدیث ہے اس میں ڈرایا گیا ہے کہ تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا, تم نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے, اور سنت کو پکڑنا اسی میں شامل ہے. وہ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے, حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اسلام نے فرمایا تھا اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حالانکہ آپ کے پاس وہ بابے تھے جو آپ چھوڑ بھی سکتے تھے, وہ اوریجنل بابے تھے, سیدنا ابوبکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. لیکن آپ کو پتا تھا کہ کچھ عرصے بعد انہوں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے. میں وہ چیز چھوڑ کے جاؤں جو قیامت تک رہے, کیونکہ میری نبوت قیامت تک کے لیے. تو آپ کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے محفوظ. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, یعنی قرآن پاک اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اس قرآن کی ایکسپلینیشن یعنی کہ سنت اور اس کا ریٹن ریکارڈ احادیث کی شکل میں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. اور پھر جو غدیر خون کی حدیث ہے, صحیح مسلم میں 4 اوپر تلے روایتیں, نبی اسلام نے اپنی وفات سے 3 مہینے پہلے آلموسٹ یہ خطبہ دیا ہے مکے سے مدینے آتے ہوئے. اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, وہی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور زید ابن ارقم کہتے ہیں پھر نبی اسلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے کہ اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں
मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं, मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं, मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। लेकिन उम्मत बिल्कुल उलट चली, ना कुरान की तौहीद को पकड़ा और ना अहलुल बैत को जिंदा छोड़ा। और हमारा यह प्लेटफॉर्म गदीर खुम पे खड़ा है, तौहीद पे जीरो टॉलरेंस है, अहलुल बैत के दिफा के ऊपर जीरो टॉलरेंस है। चाहे उस जमाने की बनु उमैया हो, चाहे आज के बनु उमैया के खिदमत गुजार हो, किसी को नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल मेरे अली सा है ही कोई नहीं, बनु उमैया थे शह ही कोई नहीं। मुझसे वो जेल के सुपरिटेंडेंट साहब पूछते हैं कि जी आप अंदर क्यों आए हैं? मैंने कहा अहले बैत का दिफा करने की वजह से। फ्रंट पर तो आप कोई भी रीजन रख सकते हैं। और उनके सुपरिटेंडेंट के जो डिप्टीज बैठे थे उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, यही वजह है। बाज लोगों को दावत तौहीद बुरी लगी होगी, बाज लोगों को सुन्नत की अहमियत बताना बुरा लगा होगा, और तकरीबन सारे फिरकों को उनके बाबों की मीम्स बुरी लगी होगी। वो तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि तुमने बाबे ला के रसूलुल्लाह के मुकाबले पे खड़े कर दिए ना। हाँ, असल मसला यह है, इनको आप हिंदुओं का कोई बाबा डिक्लेयर कर दें, क्रिश्चियंस का कर दें, कोई मसला नहीं। वंस आप रसूलुल्लाह का नाम लेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपके ऊपर यह रड्स पड़ा जाएगा, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शह ही कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दावत हक को पहुंचाया है पूरी दुनिया के अंदर। और वो जिनको घेर घार के हमारी हुकूमतें ला के ऑडिटोरियम में बिठा के तकरीरें करवाती हैं अपने हक के अंदर, उनकी औकात ही कोई नहीं, आप देखें। और वहां वो बंदा भी था जो एक टीवी प्रोग्राम में कह रहा था जी 1500 उलमा के साथ बैठ के मैंने पैगाम पाकिस्तान लिखवाया। तो मैंने कहा पैगाम पाकिस्तान में क्या ये इबारत लिखी हुई है कि सारे फिरके मुसलमान हैं, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस और शिया? ठीक है, कादियानियों के कुफर के ऊपर तो इजमाए उम्मत है। हनफी कादियानी, जी हां, जाहिर है ये हनफियों का एक फिरका है ना। अब तो सारे मान गए कि वो हनफी थे। पहले कहते थे जो रफुल इदैन शुरू करता है वो कादियानी हो जाता है। और कादियानी तो रफुल इदैन करता ही नहीं है, वो हनफी है। हमारे तमाम स्टूडेंट्स जो है रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल इदैन करते हैं, जो बुखारी मुस्लिम में लिखा है। और इससे बढ़कर तुम्हारे गौसे पाक का लिखा हुआ तरीका है गुनियतुत तालिबीन में, और उनसे भी पहले इमाम गजाली का लिखा हुआ तरीका है। ठीक है, वैसे कहते हैं गौसे पाक पूरी कायनात को इस तरह देख रहे हैं जिस तरह हथेली पे राई का दाना। तो यकीनन गौसे पाक ने लोहे महफूज भी पढ़ा होगा, बल्कि वो तो लोहे महफूज देख के तो बताते थे इसकी किस्मत में इतने बच्चे हैं। तो गौसे पाक ने लोहे महफूज थे, रसूलुल्लाह की नमाज की वीडियो नहीं देखी, नबी इस्लाम की नमाज का तरीका भी वहां लिखा होगा कि आखिरी पैगंबर इस तरीके से नमाज पढ़ेंगे। तो मेरा ख्याल है तुम्हारे गौसे पाक ने वहीं से देख के रफल इदैन शुरू किया था, इंजीनियर की वीडियो से नहीं किया था। लो सामो, हाँ। तो ये इस किस्म की गालियां देते थे। तो मैंने उनसे कहा ये 1500 उलमा ने बैठ के ये क्यों नहीं लिखा कि बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया सारों की मस्जिदों में नमाजें पढ़े, सारों को चंदा दें, सारों के साथ निकाह करना जायज है। ये सारी बातें लिखी हुई है। कहते ये तो नहीं लिखा। मैंने कहा आपके पैगाम पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं जब तक ये ना लिखा जाए। और देखें आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने वही बात कर दी है जो हम कह रहे थे। तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, शहबाज शरीफ साहब से हाफिज़हुल्लाह ताला, कि पैगाम पाकिस्तान में ना अपनी तकरीर का वो हिस्सा डलवाएं जो आपने वो तकरीर की है। और उन्होंने कहा जी जय्यद उलमा जो है ना वो, फिर उन्होंने कहा कि नहीं जय्यद उलमा तो ऐसी बात नहीं करेंगे। नहीं सर, जय्यद उलमा यही बात करेंगे, आपने ठीक कहा था कि फलां के पीछे नमाज होती है, फलां के पीछे नहीं होती, फिरका वारी है, तो उनका मुल्क ऐसे आगे नहीं चलेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मुल्क ऐसे नहीं चलेगा आगे। मुल्क वैसे आगे चलेगा जिस तरह आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों को कान से पकड़ के आपने सामने बिठाया और वो दिल में आपको गालियां निकाल रहे होंगे कि हमारे सामने बैठ के हमारे बुजुर्गों को जलील कर रहा है। जी, बुजुर्गों ने ये सारा काम डाला है ना। देखिए सबसे बड़ा फिरका है बरेलवी, ज्यादा उलमा उनके बैठे हुए थे। आमजा बरेलवी साहब उस फिरके के बानी हैं जिन्होंने 1903 में मंजूरुल इस्लाम बरेली में अलग से एक मदरसा बनाया, क्योंकि 1867 में देवबंद मदरसा बन चुका था। पैरेलल में उन्होंने अपना एक मदरसा लॉन्च किया और उनके मदरसे से मुतल्लिकीन लोग बरेलवी कहलाए। 1905 में 1905 में उन्होंने हुसामुल अरबईन लिख के अपने सिवा सारे फिरकों को इस्लाम से निकाल के मुर्तद वाजिबुल कत्ल डिक्लेयर कर दिया। और उसी 1905 में 1905 में आइंस्टाइन, हजरत आइंस्टाइन अगर जिंदा होते तो मैं हाफिज़हुल्लाह भी कह देता, फौत हो गए तो मैं रहीमहुल्लाह नहीं कह सकता क्योंकि नॉन मुस्लिम थे। वो अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश कर रहे थे, बाद में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने पेश की। तो जाहिर है फिर गोरों ने तो वहां खड़े होना था जहां वो खड़े हुए, हमने यहीं पे खड़े होना था। हमारे कभी साथी कहते हैं शुक्र करो अंग्रेज नहीं,
اج انگریز ہوندا تے کی ہوندا؟ میں کہا جی اج انگریز ہوندا نا تے انجینئر صاحب جیلم تو لاہور بلٹ ٹرین جا رہے ہوندے، اے ہوندا۔ یہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے۔ اب کہیں ریاست کو خیال آیا کہ ہم نے بھی اس ریاست کو اسی پیٹرن پہ بنانا ہے، جو ملک چھوڑ کے لوگ جا رہے ہیں اس ملک کو جنت بنایا جائے، اور اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ فرقہ واریت کا خاتمہ ہے۔ اسی طریقے سے جو اس وقت کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے۔ یہ بڑے بڑے مسائل ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب سمجھ آ رہی ہے پرائم منسٹر صاحب، کبھی مجھے موقع دیں تو میں ان سارے علماء کے سامنے بیٹھ کے کہوں کہ تمہارے بزرگ کیا کر کے گئے۔ احکام شریعت میں اعلی حضرت سے جب پوچھا گیا کہ وہابی یعنی کہ دیوبند اور اہل حدیث، بریکٹ انہوں نے خود کھولی سوال والے نے، اور صاحب لکھا اہل تشیع رافضی، نیچری سر سید احمد خان کے ماننے والے، قادیانی اور کرسچنز اور جوز یہود و نصارہ، کیا ان کا ذبیحہ حلال ہے؟ تو اعلی حضرت نے فرمایا، اب اعلی حضرت اگر فرما رہے ہیں تو باقی کسی عالم کی کوئی اوقات نہیں۔ آج اگر کوئی بریلوی عالم معصوم سی شکل بنا کے کہ نہیں ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، مکاری کر رہا ہے۔ اعلی حضرت کے ہوتے ہوئے تیری کیا مجال؟ 1921 میں اعلی حضرت کی ڈیتھ ہوئی ہے بمطابق 1340 ہجری، آج ہے 1447 ہجری، بمطابق 21 دسمبر 2025۔ بمشکل 100 سال ہوئے ہیں اعلی حضرت کو دنیا سے گئے ہوئے اپنے بزرگوں کے پاس۔ ان کے قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو بریلی سے چھپ رہی ہیں، اور ہمارے ایکس مرشد باپا جانی، ہاں، ان کے تمام مریدین کی کتاب پڑھتے ہیں، وہ پرنٹ کر رہے ہیں مکتبۃ المدینہ سے دعوت اسلامی والے۔ یہ میں نے نہیں پرنٹ کی۔ احکام شریعت میں باقاعدہ انہوں نے جواب دیا اعلی حضرت نے کہ چاہے دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، قادیانی ہو، قادیانیوں کو جو کافر تھے ان کو ان کے ساتھ ذکر کیا، یعنی کہ اعلی حضرت جو ہیں وہ ان کو قادیانیوں کے برابر سمجھتے تھے۔ ان سب کا ذبیحہ مردار ہے، خواہ 1,00,000 دفعہ اللہ کا نام لیں، یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہے۔ البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ اندازہ کرو، یہود و نصارہ ان کے نزدیک دیوبند اہل حدیث شیعہ سے بہتر ہے۔ ان کو اگر ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں نہیں جید علماء ایسی بات نہیں کرتے ہوں گے، جناب جید علماء کو جید بنانے والے ایسی بات کرتے ہیں۔ اور پھر ملفوظات اعلی حضرت جو ان کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان نوری نے جمع کیے، جن کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، 1981 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، ان کے بیٹے نے خود وہ ملفوظات لکھے ہیں اعلی حضرت کے سامنے بیٹھ کے، اور شروع کے 3 حصے اعلی حضرت نے خود پڑھے ہوئے ہیں، اور جس حصے سے یہ میں پیش کر رہا ہوں وہ اعلی حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے لفظ بلفظ۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کتابیں بدل گئی، اعلی حضرت کے بیٹے نے ان کے متھے مار دیا۔ پوچھا گیا کہ یہ وہابی، دیوبندی اور اہل حدیث ان کے پیچھے نماز درست ہے؟ تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ دیوبند اور اہل حدیث کی نہ نماز ہے، نہ جماعت جماعت ہے۔ ان کہتے ہیں ان کی تو اپنی نہیں ہوتی، تمہاری ان کے پیچھے کیا ہوگی؟ جو میں کہتا تھا نا کہ بڑوں نے بڑا کام ڈالا ہوا ہے۔ پوچھا گیا ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں اپنی اکیلے سے؟ وہ کہتے ہیں کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں، جس طرح گھر میں مجبوراً نماز ہوتی ہے، ان کافروں کی مسجد میں مجبوراً نماز ہو جائے گی، ڈائریکٹ کافر کا۔ لیکن یہاں ہمیں اعلی حضرت سے اختلاف ہے، کفار کی مساجد نہیں ہوتی ہیں، کفار کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں، اسی لیے ہم قادیانیوں کو مسجد نہیں لکھنے دیتے، بیت الحمد لکھتے ہیں وہ۔ تو اعلی حضرت آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ اہل حدیث دیوبند اور شیعہ کے جو بیت الحمد ہیں، ہاں، ان میں مجبوراً نماز ہو جائے گی، مسجد نہیں تھا کہنا چاہیے آپ کو اپنے نظام میں۔ ہمارے نزدیک تو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سارے مسلمان ہیں۔ اور پھر پوچھا گیا ان کی اذان کا جواب دیں، انہوں نے کہا جن کی نماز نہیں ہو رہی ان کی اذان کا کیا احترام ہوگا؟ ہاں، اللہ کا نام آئے تو عز و جل کہہ لیں، محمد کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں، باقی اس سے زیادہ کوئی احترام کی ضرورت نہیں۔ پھر ہمارے بابا جی نے تو پھر آپ کو پتا ہے نا، کفن پھاڑ کے بولے، ہاں، بابا جی خادم رضوی صاحب۔ اور دیکھ لیں اس وقت میں تھا اکیلا جب وہ اپنی تمازت کے عروج پہ تھے 2017 میں نے بائی نیم اس بندے کو چیلنج کیا تھا، اور پہلا حملہ آور میرے اوپر آ گیا 28 اکتوبر 2017 کو جواب دینے کے لیے، علمی جواب تو نہیں۔ آج تو سارے خادم رضوی صاحب کا نام لیں گے نا، میں تو اس وقت بائی نیم ان کو کہتا تھا کہ یہ تمہارے بزرگ جن کی طرف کتاب منسوب ہے اور بقول تمہارے ان کی کتاب ہے، ہم تو 1,00,000 ٹن حسن زن رکھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہلوائی ہوگی، لیکن تم اپنے بزرگوں کو باندھ کے مروا رہے ہو۔
تو میں نے اس وقت خادم رضوی صاحب کو جب چیلنج کیا تھا تو اللہ کا شکر ہے اس شر میں سے بہت خیر نکلا. جو ختم نبوت کے نام کے اوپر وہ گالیاں نکال رہے تھے اور میں نے کہا کہ یہ ختم نبوت کی کاز کو بدنام کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ان کی ختم نبوت صرف اینٹی قادیانی ہے. اپنے بزرگ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اور ان کا یہ دفاع کرتے ہیں اس میں نہیں بولیں گے اور مرتے دم تک نہیں بولے. اور اسی 2017 کے دھرنوں کا تحفہ ہے ہمارے وکیل طاہر ایوبی صاحب. یہ خادم رضوی صاحب کے سٹیج پہ تقریریں کیا کرتے تھے. ہاں جی, جو آج ہمارے وکیل ہیں. بعض اس وقت کلپ دیکھا, اللہ نے ہدایت دی. اور میں آپ کو بتاؤں, میں جہاں گیا ہوں نا جیل میں, مجھے کوئی بندہ اس دعوت حق سے نفرت کرنے والا نہیں ملا. اوپر سے نیچے تک سب کے سب لوگ اس دعوت حق سے جڑے ہوئے ملے, الحمدللہ. یہ اللہ کا فضل ہے. تو وہ خادم رضوی صاحب, انہوں نے تو پھر اپنے بزرگوں سے بھی ایک قدم آگے جا کے کہہ دیا مزار اقبال کے اوپر بادشاہی مسجد کے باہر کہ چھڑ دیو وابیاں دی اذان دا کی احترام, یہ تو سوراں دے سور نے. کہنا انہاں بڑے دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے, او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور دے سور ہیں. چلو چلیے. تو وہ جو انہوں نے کہا وہ بڑوں نے یہی کہا ہوا تھا, اس کو انہوں نے اچھے طریقے سے اور بریف کر دیا. ہاں, کہ جس طرح سور ہے جانوروں میں کہ حرام ہے ان کا کھانا, ویسے تو اللہ نے ان کو بھی مقصد کے لیے پیدا کیا, اس طرح انسانوں میں وہابی ہیں. مسلمانوں میں نہیں, مسلمان تو مانتے ہی نہیں ہیں وہ. ہاں, انسانوں میں, ویسے انسان بھی نہیں مانتے, میں آپ کو بتا دوں, اسی لیے تو سور کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں سوروں میں اگر کوئی سور ہوتا نا تو یہ ہے, یہ ان لوگوں کا حال ہے. اور ان کے بارے میں ایک جملہ نہیں بولنے کے لیے تیار لوگ, ان کے مخالفین. میرے اوپر سارے شیر ہیں, تو اللہ کا فضل ہے, آپ شیر ہوں گے تو ہم دیکھیں, پھر آپ اس کا پھر انجام بھی بھگت رہے. تو اللہ کے فضل سے یہ دعوت حق ہر چیز کو سپر سیڈ کر رہی ہے, باوجود اس کے کہ یہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب سے میں کہوں گا کہ آپ نے جو کچھ بیان کیا وہ بالکل درست ہے, لیکن جن کے سامنے بیان کیا ان میں سے ایک بندہ بھی آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. ورنہ پیغام پاکستان میں یہ 1500 مولویوں نے مل کے یہ ایک عبارت سٹارٹ میں لکھ دیتے نا کہ ساروں کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے, سب کو چندہ دینا درست ہے, سب کے ساتھ نکاح کرنا درست ہے. اور ادھر دیکھیں, ہم نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی, کوئی مسجد نہیں بنائی, نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں, چندے ان کو دیتے ہیں, سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. اس کے باوجود کہتے ہیں نہیں جی ہو سکتا ہے آخری وقت کو فرقہ لانچ کرتے ہیں. 17 سال تے ہو گئے نا مودودی صاحب پہ تم جھوٹ بولتے رہے کہ وہ دعوے نبوت کر کے فوت ہوں گے. 50 سال ہونے والے ہیں ان کی وفات کو. تمہارے وہ مولوی قبروں میں چلے گئے جو ان کو ان کی زندگی میں کہتے تھے کہ یہ دعوے نبوت کر کے مرے گا. آج ان کی نسلوں کا کام ہے کہ ان کی قبر پہ جا کے نا اللہ کے حضور معافی مانگے کہ ہم نے اس شخص کے اوپر جھوٹا الزام لگایا تھا. تو مودودی صاحب تو تھے نرم مزاج آدمی, اور وہ کہتے تھے کہ میں بغیر دعوے نبوت کیے ہوئے مر کے ان کو پریکٹیکلی جواب دوں گا. تو میں تو انہوں پتا کہ ہاں میں اپنی زندگی چ منجی ٹھوک کے جاؤں گا, میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. ان بزرگوں کے ماننے والے کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے, آج ہمیں بتاؤ گے کہ دعوی نبوت کر کے مرے گا. میں نے تمہارے جو جھوٹے بنائے ہوئے دعوی نبوت کرنے والے بزرگ تھے نا, میں نے تو ان کو ایکسپوز کر دیا ہے. آج تمہاری پبلک تمہارے اوپر چڑھ گئی ہے علمی طور پہ, منہ چھپانے کی جگہ نہیں ہے. تو دیکھیں مودودی صاحب کہتے تھے میری باتیں چھپی ہوئی نہیں چھپی ہوئی ہیں. ہم تو کہتے ہیں ہماری باتیں ویڈیو میں ریکارڈ ہے, آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ کاٹو اور اپنی جہالت لوگوں کے اوپر عیان نہ کرو. یہ فائنل حملہ کر سکتے تھے نا, 295C سے تو بڑا کوئی حملہ نہیں ہے نا. دنیا میں سب سے بڑی دفعہ ہے, 302 سے بھی بڑی ہے. 302 کے اوپر قتل کی پینلٹی ہے, لیکن اس میں گنجائش موجود ہے کہ برا صاحب معاف کر سکتے ہیں, بلڈ منی والا معاملہ ہو سکتا ہے. 295C کے اوپر سوائے قتل کرنے کے اور کوئی سزا ہی نہیں ہے. اور آج کل چونکہ آپ کو پتا ہے یورپین یونین کے پریشر کی وجہ سے سزائے موت جو ہے وہ موقوف ہے, تو لائف ان پریزن ہے. یہ اتنی خطرناک دفعہ انہوں نے لگائی ہے. تو اس سے بڑا کیا اٹیک کر سکتے تھے؟ مرڈر اٹیمپٹ تو تم 9 دفعہ کروا چکے ہو, 3-4 دفعہ تو میں نے ڈسکس کیا, اوپر کی 5 دفعہ تو میں نے ڈسکس کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا, نہ مستقبل میں کرنے کی ضرورت ہے. دعوت کی طرف آپ توجہ دیں اللہ کے فضل سے. تو میں پرائم منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ انہیں کہ صحیح بخاری جو پڑھاتے ہو نا تم, اس میں یہ 2 حدیثیں تمہارے منہ کے اوپر نا تماچا ہیں امام بخاری کی طرف سے, 694 اور 695.
694 پہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے، تم ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال انہی پر ہوگا، تمہاری نماز درست ہوگی۔ اور 695 پہ تو امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، کیونکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کا فتویٰ ہے، وہ روایت لے کر آئے کہ سیدنا عثمان کو جب محصور کیا گیا ان کے گھر میں، اصحاب نے پوچھا کہ ہمارے امام تو آپ ہیں اور فتنوں کے امام کا قبضہ ہے مسجد کے اوپر، ہمیں خدشہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ کے ہم کہیں گنہگار نہ ہو جائیں، تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، ہم نماز ان کے پیچھے پڑھ لیں؟ تو سیدنا عثمان نے فرمایا، نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے جو اجتماعی ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو، وہی چیز وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ تو سیدنا عثمان کا فتویٰ ہے کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے بھی نماز درست ہے۔ چلے اس میں یہ بھی کلیئر ہو گیا، جو لوگ کہتے تھے کہ حضرت عثمان کے مخالفین یہودی تھے اور یہ کوئی عبداللہ ابن سبا تھا، عبداللہ ابن سبا نہیں سی، بنو امیہ سی، ان کے گورنر تھے جن کی غلط پالیسیز نے رعایا کو سیدنا عثمان کے خلاف کیا۔ وہ میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں جو میں نے بخاری مسلم سے لکھا ہے، حکمرانوں کی تاریخ سے نہیں لکھا، 200 حدیثیں جمع کی ہیں الحمدللہ، آپ لوگوں کو اینڈ پہ مل بھی جائے گا۔ تو سیدنا عثمان نے بتا دیا کہ نمازیں آپ نے ان کے پیچھے ہی پڑھنی ہے، نماز ہو جائے گی۔ نماز میں کوئی نہیں کہتا یا بھاول حق بیڑا تک، ہاں سارے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز میں کوئی شرک نہیں کرتا، نماز سب کے پیچھے درست ہے، کیونکہ اس طرح مسلمانوں کی پھر جمعیت ٹوٹ جائے گی۔ لیکن ہمارے پرائم منسٹر صاحب جن کو خطاب کر رہے تھے ان میں سے کوئی بھی بات یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی پبلک کو منوانا ہمارا کام ہے۔ ریاستی ادارے کسی قوم کے کبھی نیریٹو چینج نہیں کر سکتے، زیادہ سے زیادہ قانونی کارروائی کر سکتے ہیں، نیریٹو چینج کرنا یہ تھنکرز کا، سپیکرز کا، انفلوئنس رکھنے والے لوگوں کا کام ہے۔ یہ پرائم منسٹر یا کوئی آرمی چیف یا کوئی پولیس کا ہیڈ نہیں کر سکتا، بس قانونی نافذ کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے دماغ بدلنا یہ اہل علم کا کام ہے۔ اور ایسے اہل علم کے اوپر آپ 295C کٹوائیں اور اس کو آپ قانون کے رحم و کرم پہ، عدلیہ کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑ دیں اور ان لوگوں کو دندراتا باہر چھوڑیں، اب تو خیر اندر ہو گئے ہیں وہ، اور لوگ تو یہ ان کا اندر ہونا بھی میری کرامت بتا رہے ہیں۔ ہاں اگر میں بابوں کا پجاری ہوتا تو میں ڈکلیئر کرتا کہ تکیا جے پھر ایک نگاہ ماری سارے اندر، اللہ سے خوف آتا ہے۔ اور صرف ان کا انجام نہ آپ دیکھیں، NCCIA کے ساتھ جو کچھ ہو رہی ہے، جو FIA کا ایک جائز بچہ تھا، آج FIA کہہ رہی ہے کہ یہ تو ناجائز بچہ نکلا ہے، ہاں FIA اب ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے سوائے چند ایک لوگوں کے، حالانکہ FIA کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ ان ساروں کی صفائی ہونے والی ہے، کافی ساروں کی تو ہو گئی ہے، انشاءاللہ ان قریب ہو جائے گی، ریاست نے اب طے کر لیا ہے، ہاں اس میں ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس طرح کی ہارڈ اسٹیٹ ہمیں چاہیے کہ جس میں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے تاکہ ملک رہنے کے قابل ہو۔ علمی پوائنٹ نمبر 5، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے اہل ایمان اپنی آوازوں کو کبھی بلند نہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے، اور نہ ان کے حضور ویسے چلا کے گفتگو کرنا جس طرح تم آپس میں کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ آیت جو ہے اس مخلوق کے 4 ٹاپ کے جو لوگ ہیں انبیاء کے بعد، ان میں سے 2 کے بارے میں نازل ہوئی ہے، سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما علیہم السلام۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام کی خدمت میں تھے، ایک قبیلہ مسلمان ہوا، آپ علیہ السلام کی مبارک عادت تھی کہ آپ ہر قبیلے کا ایک فوکل پرسن مقرر کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا کہ یہ بندہ زیادہ سوٹیبل ہے، آپ اسے مقرر کریں فوکل پرسن کے طور پہ جس سے بعد میں رابطہ رکھا جائے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں یہ ہے، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے عمر تم ہمیشہ میری مخالفت کرتے ہو۔ اس میں حضرت ابو بکر عمر میں اختلاف ہوا، ان کی آوازیں بلند ہوئی، نبی علیہ السلام کے ساتھ کسی نے بدتمیزی نہیں کی، لیکن آیات نازل ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر تم نے آپس میں بھی آواز بلند کی فارغ ہو جاؤ گے۔ تو میں پھر کیوں نہ کہوں کہ اگر حضرت ابو بکر عمر کا یہ سٹیٹس ہے تو تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ اور پھر اسی حدیث میں الفاظ ہے، ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں قریب تھا کہ مخلوق کے 2 بہترین لوگ برباد ہو جاتے، یعنی کہ ابو بکر اور عمر، جب انہوں نے انجانے میں اپنی آوازوں کو بلند کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں یہ، اور اینڈ پہ آتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر اتنا آہستہ بولتے تھے کہ رسول اللہ کو ان کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے عمر اونچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی،
پھر اگلی آیات نازل ہوئی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اور یہ آیات آج بھی روزہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، جن کو یہ کہتے ہیں یہ وہابی گستاخ ہیں، انہوں نے یہ روزہ شریف کے اوپر آیات لکھ کے لگائی ہوئی ہیں۔ اور مفتی اعظم سعودیہ نے باقاعدہ کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں تھے۔ آپ کی قبر کے پاس بھی اونچی آواز نہیں کی جا سکتی، وہاں آپ کا کام صرف یہ کہ آپ نے سلام عرض کرنا ہے، جو 4 کتابوں میں رپورٹ ہوا، المصنف ابن ابی شیبہ، سنن کبری البیہقی، الموطا امام مالک، فضل الصلاۃ علی النبی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب کبھی بھی مدینہ شریف سے نکلتے یا واپس آتے، مسجد نبی میں 2 نفل پڑھتے، پھر قبر رسول پر آ کر عرض کرتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، حضرت ابو بکر کی قبر پہ، السلام علیکہ یا عمر، ایک روایت میں ہے السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے باپ آپ پہ سلام ہو۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ ہے۔ ہمارے لیے یہاں سے سلام ہمارا پہنچ رہا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ تو السلام علیکہ ایھا النبی یا السلام علیکہ یا نبی اللہ ایک ہی چیز ہے، عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پہنچا رہا ہے، بس یہ عقیدہ رکھیں۔ تو آپ پڑھیں، یہاں سے پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ہم قائل ہیں، لیکن ٹوکے کے اوپر لبیک یا رسول اللہ لکھنا اور پھر لوگوں کو بتانا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو اسلام کے اوپر ظلم ڈھانے کے مترادف ہے۔ اور وہ ٹوکے پہ جو لبیک یا رسول اللہ مسلمانوں پہ چلتا ہے، ہاں جن کے لیے ٹوکا اٹھایا وہ تو ادھر بیٹھے ہیں سکون سے فرانس میں، اور فرانس میں بیٹھ کے ان کی تنظیم کے لوگ وہاں سے بیٹھ کے جناب کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ یورپ اور امریکہ کا بائیکاٹ کریں، خود وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ حالت ہے ان لوگوں کی۔ خیر یہ ٹاپک اور طرف چل پڑے گا۔ بہرحال اس مبارک آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جس شخص نے بھی، خواہ وہ ابو بکر عمر ہی کیوں نہ ہو، نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپ سے بدتمیزی تو دور کی بات، اگر آپ کی موجودگی میں بھی آواز بلند کی تو ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، یعنی توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز کرنا ان کی موجودگی میں توہین رسالت ہے، 295C ہے، تو آپ کے فرمان کے مقابلے پہ کسی بابے کو اونچا کرنا اس سے بڑی گستاخی ہے۔ اسی لیے تو ہمیں کہنا پڑا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تم کہتے ہو یا معین الدین چشتی، پار لگا دے کشتی۔ ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تم کہتے ہو بری بری سرکار بری، کھوٹی قسمت کر دے ہری۔ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تم کہتے ہو یا باول حق بیڑا تک، جڑا انجینئر سامنے ڈوب دیتا۔ تو پھر ہماری مجبوری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پہ جو تم نے بابے کھڑے کیے ہیں، تو ہم لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے نبی الاسلام کو فالو کرنا ہے، ان بابوں کو فالو نہیں کرنا۔ رہی ان کی وکالت ہم نے نہیں کرنی، جن کے ہیں وہ کریں نا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، نہ ہم انہیں کافر کہتے ہیں، ہم 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسی بات نہیں کی ہوگی، لیکن مجھے بتائیں کہاں کہاں حسن ظن رکھے ہیں؟ سلطان بہو کا کلام بھی اب خراب ہو گیا کیا؟ سن فریاد پیرا دیا پیرا، میری فریاد سنی کن تھر کے ہوں، بیڑا میرا بچ کپڑا دے جتھے مچ بھی نہ بیندے ڈردے ہوں، یعنی عبد القادر جیلانی کو وہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ حالانکہ سلطان بہو کا کام یہ تھا کہ عبد القادر جیلانی کی کتاب سے نماز کا طریقہ امت کو بتاتے ہیں، خود وہ حنفی تھے سلطان بہو صاحب، اور پیرانے پیر سے مدد مانگ رہے ہیں۔ پیرانے پیر کا طریقہ ہی دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نماز کس طریقے سے پڑھی ہے، وہ طریقہ وہی ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا، اور تمہارا طریقہ وہ ہے جس پہ حنفی قادیانی پڑھتے ہیں۔ قادیانی فقہ میں حنفی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم نے اسلام سے نکال دیا، لیکن فقہ وہ حنفی فالو کرتے ہیں، وہ رفع الیدین نہیں کرتے۔ تو کو ایگزسٹ کرنا ہے اس معاشرے میں بھائی، ہمیں بھی موقع دیں۔ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ویورشپ جن 3 شہروں کی ہے ان میں لاہور شہر بھی ہے۔ آپ میں سے آج کتنے ریل ٹائم لاہور سے آئے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، ہیلو اکرامت دیکھ لو، ٹھیک ہے۔ سیال کوٹ بھی ہے، اور بھی سٹیز ہیں، سری نگر ہے، راول پنڈی ہے، تو کافی سارے سٹیز ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا ہمارے اسٹوڈنٹس
जो लाहौर सिटी में लाखों की तादाद में है, आज तक सीसीपीओ लाहौर के पास गए हैं कि दाता दरबार बंद करो, यहां पे चर्च बिक रही है, प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा बना हुआ है, उसमें बुजुर्गों का कोई सूर नहीं है, लेकिन बुजुर्गों को एक बरवार है ना, कहते हैं कि बुजुर्गों के बगैर यहां कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, तो इसका मतलब बुजुर्गों की मर्जी से सारा काम हो रहा है। फिर अनी जी काबे भी क्रेन डिग पई सी जी, और काबे वाले ने तो कोई गारंटी ली नहीं काबे की, वो अबरा का लश्कर एक ही दफा तबाह किया था, उस साल को यादगार बनाना था, नबी इस्लाम की पैदाइश का साल था। उसके बाद जजीरे पलीद के दौर में काबा डैमेज हुआ, उसकी बमबारी से मंजरीक के जरिए पत्थर फेंके गए, फिर हज्जाज इब्न यूसुफ ने किया, और बुखारी मुस्लिम में आता है, यह भी सही मुस्लिम में रिपोर्ट हुआ है, बुखारी मुस्लिम में आता है, कुर्बे क़यामत में एक पतली टांगों वाला हबशी जो है काबे की ईंट से ईंट बजा देगा। काबे की गारंटी अल्लाह ने कोई नहीं ली हुई है, वो एक वाकया था। लेकिन तुम्हारा कहना है कि बुजुर्ग दुनिया के निजाम चला रहे हैं, तो चलाएं, IMF का कर्जा अदा कर दें, बिजली पूरी कर दें। खैर बिजली तो अब ज्यादा हो गई है, पाकिस्तान में 19,000 मेगावाट की सोलर प्लेटें लगी हैं, जितनी हमारी पीक डिमांड है। अब बैटरियां आ गई है ना, तो बाबा को किसी ने बिजली भी नहीं लेनी, हाँ ऐसे नहीं रखना, लोगों ने अपने मीटर उतरवा देने ने। जब से हमारे बुजुर्गान दीन ने ये सोलर प्लेटें बनाई हैं, हाँ तुहाडे कोल ना सोलर प्लेट बनी, ना तुहाडे कोल इंजन बनया, ना कोई जहाज बनया, ठीक है, इंजन रोक दे ही रहे, बढ़िया नहीं, तो मैं और तरफ चल पड़ूंगा, तो कोएग्जिस्ट करें। हम भी तो बर्दाश्त कर रहे हैं ना तुम्हारा शिरक, हमने तो किसी दरबार के ऊपर चढ़ाई नहीं की कि बंद करो। तो हमारी अकेडमी के बारे में जो लोग बोलते थे जी अकेडमी बंद करो, अकेडमी को बंद करो, जाओ ना उन दरबारों पे जो खुराफात हो रही है वो तुम भी मानते हो कि गलत है और हमारे मसलक की बदनामी है, तो बरेलवी उलमा का काम है ना कि जाके मजार के ऊपर खुराफात खत्म करवाएं, अकेडमी बंद कराने थे शेर जे। इनकी क्या औकात है वो आपको पता चल गई है। आज 21 दिसंबर 2025 को मैं तो अपनी अकेडमी में बैठा हूं, और तुम्हारे नॉन स्टेट एक्टर कहां बैठे हुए हैं, जो 3 महीने पहले ये कह रहे थे कि अब क़यामत तक हम इसे बाहर नहीं निकलने देंगे। हालांकि मैं अंदर जाके भी बाहर था, रूहानी तौर पे मेरी वीडियोस हर जगह गूंज रही थी, मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। तो भाई को एग्जिस्ट करो। जुम्मे वाला दिन कादियानियों की इबादत गाह के बाहर भी पुलिस खड़ी होती है, वहां कभी कोई नॉन स्टेट एक्टर जमात नहीं जाके कहती कि इनको आपने क्यों सिक्योरिटी दी हुई है, ये तो हमारे नजदीक काफिर हैं। लेकिन मेरी अकेडमी के बाहर आके कहते हैं अकेडमी नहीं खोलने देनी, आज तक नेड़े भी नहीं चले गए। हाँ, क्योंकि और 140 बंदे जेलम दे आने ना, उन्हें जो कुछ रहंदे ने, तो मैं इन्हां दे वड्डे नूं किहा सी पुलिस दे कि वो इत्थे इतवाल दिन आण ते इत्थों गिरफ्तार कर लेना। अवल उन्होंने आना कोई नहीं, मेरी करामत जाहिर हुई, मुझे पता नहीं आना उन्होंने, बस निकल गया सारा। इश्क रसूल झूठा था। यहां पे यकीन करें जितने मर्डर अटेम्प्ट करने वाले आए ना, रजिस्टर पे लिखा होता है फंदे को चूम लूंगा, अगले दिन सेहते जुर्म से इनकार कर देते हैं, जमानत अप्लाई की होती है। एंदा का सारा इनकलाब होता है, सब जाली झूठ। तो अल्लाह से डर जाए, हमें भी मौका दें। मैंने बारहा कहा है कि मेरा कोई एक अकीदा ऐसा नहीं है जो उम्मत से हट के हो, ये मेरा चैलेंज है। आप गामदी साहब हमारे उस्ताद के बारे में तो कह सकते हैं कि जी उन्होंने दाढ़ी के मसले में तफरुद इख्तियार किया, पर्दे के मसले में तफरुद इख्तियार किया, हयात मसीह और नजूल मसीह के हवाले से उनका मौक़िफ़ उम्मत से हट के है। मेरा कोई एक अकीदा साबित नहीं कर सकता कि 1400 साल में वो उम्मत में ना रहा हो, अहले हक के हां, अहले बातिल के हां नहीं। अगर मैं रफुल यदैन पे जोर देता हूं ना, तो हदीस के ये सारे बड़े 6 इमाम बुखारी से इब्ने माजा तक, और फिक्र के 4 में से 3 बड़े इमाम इसके कायल हैं, अहले हदीस भी कायल हैं, अहले तशय्यो भी रफुल यदैन करते हैं। तो मैं अकेला नहीं हूं। अगर मैं अहलुल बैत का मुकदमा बयान करता हूं तो अहले तशय्यो इससे ज्यादा सख्ती से बयान करते हैं। और हमारे इमाम शाफी रहिमहुल्लाह ताला, उनको तो राफजी लोगों ने कह दिया, इसीलिए उन्होंने फिर शेर कहा, इन कान रफ़दत हुब्बु आले मुहम्मदिन फलयशहद तक़लान अन्नी राफ़दी। बिलफर्ज अगर अहले बैत की मोहब्बत का नाम राफजी होना है तो जिन्नो इंस गवाह हो जाओ कि मैं राफजी हूं। तो इन्होंने सुन्नियों के इमाम को नहीं छोड़ा हुआ। तो मेरा कोई एक अकीदा भी ऐसा नहीं जो उम्मत से हट के हो, अल्लाह के फजल से आज तक प्रोड्यूस नहीं कर सके। इसीलिए इन्होंने वो अकीदा निकाला और 295C लगवा के अपनी मट्टी प्लीद करवा ली कि ये जाके नॉन मुस्लिम्स के साथ जाके खड़े हो गए। उनको शर्म आई, उन्होंने नहीं मेरे पे कोई वीडियो रिकॉर्ड करवाई, किसी जय्यद आलिम ने उनके या प्रीस्ट ने, और किसी ने FIR नहीं कटवाई। उन्हें पता था कि इंजीनियर साहब ने सही बात किया, और मैंने उनको वनरेबल भी नहीं किया था। मैंने तो यह बताया था कि इस्लाम की टॉलरेंस है, हम फिर भी तुम्हें गले से लगाते हैं, इस्लाम की टॉलरेंस है। और वो आगे जवाब में कहते हैं, देखिए जी हमारी भी टॉलरेंस है कि आपने खुदा को इंसान बना दिया है, ईसा इब्ने मरियम हमारे खुदा हैं, और आप कहते हो कि वो रोटी खाने के मोहताज थे, कुरान में लिखा हुआ है, तो हम भी आपको बर्दाश्त करते हैं, आप गुस्ताखे ईसा हो। बिल्कुल उनकी नजर में हम गुस्ताखे ईसा हैं, उनकी नजर में, जिस तरह हमारी नजर में वो गुस्ताखे मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन दोनों ने को एग्जिस्ट करना है अपने अपने अकीदे के साथ।
किसी को वनरेबल नहीं करना। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला फैसला कर देगा इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा कोई अकीदा कुरान और सुन्नत के या इजमाए उम्मत से हट के नहीं है। बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स हमें इमाम लिखते हैं, तो ये इमाम वो नहीं है जो तुमने जाली कुछ अपने इमाम बना लिए हैं 14वीं सदी के 15वीं सदी के। ये मेरा नाम इमाम है, EMAM, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। आप हमारे किसी स्टूडेंट से पूछें कि ये इमाम, जब तुम बोल रहे होते हो तो इमाम क्या है, तो वो आपको बताएगा ये उनके नाम की एब्रिविएशन है। वैसे वो दूसरे वाला इमाम भी कह लें तो तुम्हारे बुजुर्ग तो उन लोगों को कि जिन्होंने कपड़े भी नहीं पहने होते थे उनको ही इमाम कहते रहे हैं। देख ले, नंगे सर कोई नमाज पढ़े तो ये उसके सर पे टोपी बनाते हैं, कहते हैं नमाज नहीं होती, और जो कपड़े उतारते कहते हैं मजलूब है, उसके सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं। ये इनका इंटेलेक्चुअल लेवल है। इल्मी पॉइंट नंबर 6, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। बुलाओ अपने रब की तरफ हिकमत के साथ, अच्छे वाज के जरिए, और जब मुजादला हो तो उसको भी आसान तरीके से तुमने लेके चलना है। यानी तुर्की ब तुर्की जवाब, मुजादला इसे कहते हैं, जिसे आप मुनाजरा कह देते हैं आजकल के दौर में। इसके तहत ये तीनों काम हम कर रहे हैं अल्लाह के फजल से। हिकमत के साथ लोगों को बुलाते हैं, ऐसी ऐसी इल्मी फकियां, एंटी वैनम इल्जामी जवाब देता हूं कि लोग कायल हो जाते हैं। और अच्छे वाज के जरिए मेरे कुरान लेक्चर देखें, इस्लाही मौज़ूआत के ऊपर लेक्चर देखें, सोशल इश्यूज के ऊपर देखें, तो बिल्कुल डिफरेंट रंग है। नॉन मुस्लिम्स और एथियस्ट के क्वेश्चंस के जवाब जो मैंने दिए हुए हैं वो देखें तो आपको एक साइंटिफिक रंग अलग से नजर आएगा। और मुजादला भी अल्लाह के फजल से हमने अपने प्लेटफॉर्म से किया है। तो मुजादले में जाहिर है फिर आपको बाजुकात ऐसा स्टाइल अडॉप्ट करना पड़ता है। हजरत उमर वाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वैसे उनसे मेरा स्टाइल नरम है क्योंकि वो तलवार निकालते थे, मैं सिर्फ जुबान खोलता हूं, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। हजरत उमर ने तो अपने जमाने में नहीं देखा कि किसी मुसलमान ने इस्लाम के नाम के ऊपर अपने बाबे का कलमा जारी किया हो, गुस्ताहाना इबारतें लिखी हो और उसके हक में मुनाज़रे लड़े हो। हजरत उमर ये सब कुछ देखते तो फिर क्या करते, आप सोच सकते हैं। तो अल्लाह के फजल से ये दावत हक पूरी हिकमत से चल रही है। नबी इस्लाम भी जब मिंबर पे बैठते थे आपका स्टाइल अग्रेसिव होता था। सही मुस्लिम 2005 नंबर हदीस है। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने जाबिर बिन अब्दुल्ला से यह हदीस रवायत की है और इमाम बाकिर से इमाम जाफर अलैहिस्सलाम ने रवायत की है कि नबी इस्लाम जब मिंबर पर तशरीफ लाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज बुलंद हो जाती, आंखें सुर्ख हो जाती, गुस्से में इजाफा हो जाता जैसा कि कोई जर्नैल अपनी फौज को तैयार कर रहा है। और फिर आप फरमाते, मैं और क़यामत इस तरह साथ भेजे गए जिस तरह दो उंगलियां, यानी मेरे बाद अब क़यामत ही आएगी, कोई और पैगंबर नहीं आएगा। फिर आप कहते हैं, अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। तो ये आप इस्लाम का स्टाइल है। हाँ, बाकी नॉर्मल गुफ्तगू जाहिर है, मैं तो मेरी तबीयत ही इतनी जौली है, वरना तो ये दावत का काम इस तरह लेके चल सकता है कोई बंदा जिसके अंदर गुस्सा भरा हुआ। गुस्सा नहीं है भाई, ये स्टाइल है, ये नबी इस्लाम का स्टाइल है। मैंने अक्सर कहा कि शायद अफरीदी साहब जब ग्राउंड में ऊंची आवाज में अपील करते थे तो उनकी वाइफ ने कभी नहीं कहा कि भाई ग्राउंड में जाके तुम्हें क्या हो जाता है, मेरे पास तो बड़े अच्छे खासे बैठे होते हैं, उसे पता है कि ग्राउंड का तकाजा और है। हाँ, वो चाय अपनी बीवी से ऐसे नहीं मांगेंगे और ना मैं मांगूंगा इस तरीके से। हाँ, चाय तो वो आजी से मांगेंगे, लेकिन मैदान क्रिकेट में या इल्मी मैदान में फिर रड्स तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। कहते नहीं जी ये मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, ठीक है अगला हिस्सा ना पढ़ो। ना ना ना, आप तो कह नहीं सकते, आपके बाबे ने इससे बड़ी बात की है। ओनू रोवो, ओनू पिटो बह के। अमीर माविया ने जो हुजूर की हमायत में घोड़ा दौड़ाया ना, उस घोड़े के नाक में जो मिट्टी दाखिल हुई ना, उमर बिन अब्दुल अजीज तो उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता। ये आपको बताते रहे हैं बचपन से, अभी तक बताते हैं कि जी गौस पाक ने फरमाया कि जी कोई बड़े से बड़ा बुजुर्ग हो, गौस कुतुब अब्दाल, किसी सहाबी के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं। तुम अपने बुजुर्गों को सहाबा इकराम के घोड़े यानी कि जानवर, उनके पांव की खाक से भी बदतर समझते थे। यानी तुम कहते थे कि सहाबी के घोड़े के कदमों की खाक जैसा है ही कोई नहीं, गौस कुतुब अब्दाल तशाही कोई नहीं। तुम तो जानवरों से बदतर समझते थे अपने बुजुर्गों को। उस वक्त तुमने गौसे पाक को क्यों नहीं कहा कि जी आप बुजुर्गों को जो है जानवरों के पांव की खाक बता रहे हैं? और मैं क्या कह रहा हूं, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे तशाही कोई नहीं।
मेरा नारा तो बहुत सॉफ्ट है। या कहो कि तुम्हारा बाबा गलत कह के गया था, और 100% गलत कह के गया था, क्योंकि कोई आज का मुसलमान भी किसी सहाबी के घोड़े के कदमों की खाक से बदतर नहीं है। क्यों? जामिया तिर्मिज़ी में, सुनन इब्न माजा में हदीस मौजूद है कि एक मोमिन की हुर्मत काबे से बढ़ के है। आज भी एक कोई मोमिन है ना, वो काबे से बढ़ के हुर्मत रखता है, तुम उसे जानवरों के कदमों की खाक बता रहे हो? बिल्कुल जाली बात थी। वो तुम्हारे बुजुर्गों ने कोई गलत और सही नहीं दसी। हाँ, लेकिन मेरे लिए फायदा हो गया कि मैंने तुम्हारे मुंह पे वो कालक मल दिया कि तुम कहते थे कि साहबी के घोड़े के कदमों की खाक जैसा है ही कोई नहीं, गौस कुतुब अब्दाल शाही कोई नहीं, कुरान और सुन्नत के बिल्कुल मुनाफी। और मेरा नारा तो ईमान की बुनियाद है। हाँ, हमारे स्टूडेंट्स फखरिया कहेंगे कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, इंजीनियर तो शाही कोई नहीं, मेरा तो फखर है। और अगर किसी को तकलीफ होती है, इसका मतलब है कि वो अपने बाबे को रसूलुल्लाह के मुकाबले पे समझता है, और यकीनन तुम समझते हो, उनके नामों के कलमों को तुम्हारे बुजुर्गों ने एंडोर्स किया हुआ है। आज मैंने तुम्हें बेनिफिट दिया है। मैं टुर पे ना, चिश्ती रसूलुल्लाह तो शुरू होया थे, मैं कशफुल मजूदी साहब और सुकर ते गया, तज़किरतुल औलिया ते बाजीद दावियां ते गया, तो 1 घंटा और लग जाना है। आज जरा ना ठंडा प्रोग्राम ही मैं रखिया है, वो तानू मीम के जरिए जवाब मिलते रहने ने, और आज तक किसी बात का कोई जवाब नहीं दे सका। एक एक चीज मैंने आला हज़रत से भी साबित की है अल्लाह के फजल से। तो ये हमारा जो नारा है, ये कुरान और सुन्नत के बिल्कुल मुताबिक है। और अगर कोई इसको नहीं मानता तो इसका मतलब यह है कि फिर वो नबी के मुकाबले पे अपने बाबों को बड़ी शय मानता है। इल्मी पॉइंट नंबर 7, सेकंड लास्ट, वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदबन बिगैरि इल्म। लोगों के झूठे खुदाओं को, जिनको वो अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, गाली मत दो। कहीं ऐसा ना हो कि वो अनजाने में बगैर इल्म के तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली दे। ये अक्सर ना लोग मुझे मशवरा देते हुए नजर आते हैं, हालांकि इसका जवाब मैंने कई दफा रिकॉर्ड करवाया कि इस आयत को आपने मिस कोट किया है। ये आयत तो हमारे हक में दलील है। आज तक आपने मुझे सुना कि मैंने कभी बाबा गुरु नानक की कोई तौहीन की हो, किसी पंडित की मैंने कोई तौहीन की हो? नहीं, क्योंकि कुरान ने मुझे हुक्म दिया है कि तुमने काफरों के झूठे खुदाओं को कुछ नहीं कहना, वरना वो तुम्हारे सच्चे खुदा को कहेंगे। अब अगर बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया ये समझते हैं कि उनके बुजुर्ग जो हैं वो काफरों के झूठे खुदा हैं, तो ठीक है, मैं उनको बुरा नहीं कहूंगा। वो कहेंगे नहीं मुसलमानों के, सर फिर आयत फिट नहीं होगी। ये याद रखिएगा, मुसलमानों में जो कोई गद्दारी करेगा उसके लिए आयत नहीं है, उनके लिए मुनाफिकीन वाली आयत लगती हैं। हम नहीं कहते तुम्हारे बुजुर्ग मुनाफिक थे, हम कहते हैं कि जो तुम कहते हो दुरुस्त है। कहते हैं साढ़े बुजुर्गों ने कुरान दी पता। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नहीं सी पता, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, नहीं सी पता, वरना यह गल ना करके जाते। तो ये बात याद रखिएगा, जनेवा कन्वेंशन के राइट्स सिर्फ मुखालिफ फौज के कैदियों को हासिल हैं। अगर अपना फौजी गद्दारी करे तो डेथ पेनल्टी है। पाकिस्तान का कोई फौजी गद्दारी करेगा तो उसे कैद नहीं मिलेगी, उसे सजाए मौत होगी। हां, अगर पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क का कोई फौजी कैद में लाया जाएगा, उसे इक़वाम मुत्तहिदा के जो राइट्स हैं कैदियों के, वो मिलेंगे। इसी तरीके से काफरों के झूठे खुदाओं का प्रोटोकॉल है। मुसलमानों ने जो झूठे खुदा बनाए हुए हैं, झूठे बुजुर्ग बनाए हुए हैं, उनका कोई प्रोटोकॉल नहीं है, क्योंकि वो इस्लाम की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। लिहाजा इस आयत को मिसकोट करके, इस कुरान की आयत की तहरीफ करके अपनी कब्र भारी ना करें उन बुजुर्गों के पीछे कि जिनका पता ही नहीं आपको कि उनके साथ आखिरत में क्या मामला होने वाला है, अच्छा या बुरा। तो इसलिए मेरे भाई, उन बाबों को माने जो किताबों को मानते हैं। हमारे बाबे ये हैं, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम। हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं। जो किताबों के गद्दार हैं, हम उन बाबों को नहीं मानते। और जिन जिन लोगों ने इस्लाम को कंट्रीब्यूट किया, हम उनको मानते हैं। कहते भी आप सुल्तानुल हिंद को नहीं मानते। बिल्कुल मैं मानता हूं सुल्तानुल हिंद हजरत डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला, जिनकी दावत से 1 मिलियन से ज्यादा लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुसलमान हुए। ये अल जजीरा की रिपोर्ट है, 10 लाख से ज्यादा लोग। जी मैं मानता हूं, ना अली नदी खोती मार जाएगी जी। तो आडे सुल्तानुल हिंद दा ते स्टोरियां लिखे है, पता नहीं ऐसी कि नहीं। ऐ तो जिंदा सुल्तानुल हिंद है ना, इन्हों क्यों नहीं मनते? कहते नहीं कलमा तो पढ़ाया है लेकिन कीदे ठीक नहीं। तुम्हारे बाबे के भी कीदे ठीक नहीं है। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही को नहीं आंदा। कोई कहना 90 लाख कलमा पढ़ा, उनको 90 लाख ते छड़ दो, उदू ते बादी नहीं सी सब कॉन्टिनेंट दी 90 लाख। ऐ जिन्हें 10 लाख तो ज्यादा कलमा पढ़ाया वो जिंदा जे, उन्होंने वलीउल्लाह मनो। कह के कीदे ठीक ने, ਤੁਹਾਡੇ बाबे के भी कीदे ठीक नहीं। लिहाजा आंदा कोई कलमे की धौंस न लगाए। लोग कहते हैं जी इंजीनियर के अबाउजदाद को कलमा जो है वो बुजुर्गों ने पढ़ाया था।
تو دیکھو تمہارے بزرگوں سے بڑا بزرگ وہ ہے کہ جس کے بزرگوں کو انہوں نے کلمہ پڑھایا تھا، ان بزرگوں کے ماننے والی آنے والی اگلی نسلوں کو میں نے رسول اللہ کے ساتھ جوڑ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان دسو بڑا بابا کیڑا ہے؟ باباؤں کا بابا. ہاں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو کلمے کی دھونس نہ لگایا کریں بھائی. ہم تو نان مسلمز کی کنٹریبیوشن کو مانتے ہیں. حضرت گوٹنبرگ 1440 عیسوی میں، 8 سے 600 سال پہلے، اس بندے نے، ایک کرسچن پریسٹ تھا، پرنٹنگ پریس بنایا، ورنہ آج بخاری مسلم قرآن میرے پاس نہ ہوتے. ہم سب مل کے بھی یہ قرآن نہیں تھے لکھوا سکتے. اس وقت بھی اگر کاتب سے آپ کو قرآن ہینڈ رائٹنگ میں لکھوانا پڑے 30 سے 40 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے. پرنٹنگ پریس کی وجہ سے یہ آپ کو 300-400 روپے اور اچھی کوالٹی کا 2-3 ہزار کا ملتا ہے. یہ حضرت گوٹنبرگ کی برکات ہے. انہوں نے اس وقت انجیل کو، بائبل کو پرنٹ کرنے کے لیے پرنٹنگ پریس بنایا تھا. اسی کے بعد ریولوشن آئی ہے، سائنٹیفک ریولوشن بھی آئی. لوگوں نے اپنی کتابیں لکھنی شروع کی، ایک دوسرے سے علم شیئر کرنا شروع کیا. فزکس کی فیلڈ میں ہم اوپر چلے گئے، میتھمیٹکس میں اوپر گئے، بایولوجی کی فیلڈ میں. اس سے پہلے جس کے پاس نالج تھا وہ لے کے مر جاتا تھا. کتنے کلمی نسخے تیار کرے. تو حضرت گوٹنبرگ کی خدمات کو بھی ہم مانتے ہیں، عقیدے کو نہیں مانتے. تمہارے بزرگوں کی خدمات کو مانتے ہیں، عقیدے کو نہیں مانتے. ویسے بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. تو کسی کا کلمہ پڑھانا کوئی دھونس نہیں ہے کہ ہم اس کے عقیدوں کو مان لیں. تم آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے ہو. اہل تشیع کے وہ بزرگان دین جن کی وجہ سے آج 6 سے 8 کروڑ بندہ ایران میں مسلمان ہے، ان کو تو تم مسلمان بھی نہیں سمجھتے. تو تمہارے بزرگوں کو وہ کیسے مان لیں، اور ہم تم دونوں کے بزرگوں کو کیسے مان لیں اگر ان کے عقیدے خراب ہوں؟ عقیدے درست ہو تو ہمارے سروں کے تاج ہے الحمدللہ. تو میں نے کچھ عرصہ پہلے اعلی حضرت کے 12 عقیدے ویڈیو میں ریکارڈ کروایا تھا ان مولویوں کے لیے جو کہتے تھے کہ انجینئر، خود چیلنج کیا. ٹھیک ہے، آج یقین جانو کہ مجھے ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں نہیں چاہتا میرے پلیٹ فارم سے ان میں سے کسی کا نام جائے. ٹھیک ہے، میں اشارتاً آپ کو بتا دیتا ہوں، جس نے تازہ جو ہے اپنے ایک جرم کے اوپر معافی مانگ کے تو انسٹال ہونے کی کوشش کی ہے مفتی منیف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے. اس کو اس نے خود کہا تھا کہ جی انجینئر جس کے اوپر تجھے ناز ہے نا وہ عقیدے ریکارڈ کروا. میں نے 12 ریکارڈ کروائے ہیں، آج تیسرا سال ہے، جواب نہیں دیا ویڈیو میں، سوائے اس کے کہ اس پہ 295C لگوائیں گے. ٹھیک ہے، بس تیری چیخیں نکلیں گی، تیری میمز بنیں گی. اور جو تیرے مخالف تھا نا ایک بندہ، ٹھیک ہے، جس کی ہم نے اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کرنے کی وجہ سے اتنی عزت کی، اور اس پہ جب 295A لگی جو آج تک لگی ہوئی ہے، ٹرائل ہو رہا ہے اس کا، ابھی تک فارغ نہیں ہوا. اس نے کتنی بڑی غداری کی کہ 295C کے مسئلے میں میرے خلاف آ کے کھڑا ہوا. لیکن تو آج اس قابل بھی نہیں میں تیرا نام لوں. اور آندہ سے ہماری کسی پوڈ کاسٹ میں نے بتا دیا کسی مولوی کا نام نہیں لینا. ہم اپنے پلیٹ فارم سے ان لوگوں کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان کا نام بھی لیا جائے. ان کے لیے کیا ہے، میمز بنے گی. ان میمز کے اوپر تھم نیلز پہ ان کی تصویریں لگیں گی، وہاں سے آپ ان کی شکلیں پہچانیں گے. ہمارے پلیٹ فارم سے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ان کا نام لینے کی. ہاں، یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کو ہم اپنے پلیٹ فارم سے مشہوری دیں جن کو کوئی جانتا نہیں. اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم کی آواز پوری دنیا میں پہنچ چکی ہے، اور آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا رٹز یہی ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، مولا علی سا ہے ہی کوئی نہیں، بنو امیہ تھے شاہ ہی کوئی نہیں. الحمدللہ. اور انجینئر کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے مولوی تھے شاہ ہی کوئی نہیں. میں آستہ اس واسطے بولا ہے تو ہستے ہیں، میں کوئی دم کر دیا. ٹھیک ہے، علمی پوائنٹ نمبر 8 آخری، اس کے بعد انشاءاللہ تصاویر کی بدعت حسنہ کا وقفہ کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ، تاکہ آپ جا کے آج فیس بک پہ لگائیں اور تماشا دیکھیں. ہاں الحمدللہ. اور اگلی بار پھر اسی طرح لوگ، آپ تو میں رائے جتنا بھی مرکز بناؤں تو چھوٹا پڑ جائے گا بھائی، لیکن ہم نے یہ کام نہیں کرنا. ہاں آپ لوگ بھی سن لیں، ایک دفعہ آنے کی اجازت ہے، اگلی بار تو نہیں آنا. ہاں جی، پچھلے 17 سال سے ہم لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں ایک دفعہ آنا ہے، باقی لوگوں کو بھی موقع دیں، ورنہ آپ لوگ اگلی دفعہ اگر آتے ہیں تو پھر ہم باقی لوگوں کو کہاں بٹھائیں گے. ایک تصویر کافی ہے، ایک تصویر کا ہی بوجھ اٹھا لیں. اور میں یہاں آپ کو صرف اس لیے بلاتا ہوں کہ آپ اپنے استاد کو دیکھیں کہ صرف مولا علی کا نام نہیں لیتا، اس کی زندگی میں مولا علی کا فخر بھی آپ کو نظر آئے گا. ہاں، اور ہمارے مخالفین صرف بنو امیہ کا دفاع نہیں کرتے، ان کی رہائشیں، ان کی گاڑیاں، ان کا کھانا پینا بھی بنو امیہ والا ہے. ہاں، میرے سامنے تو کوئی مرغن غذا آ جائے نا تو میں بسم اللہ پڑھنے سے پہلے کہتا ہوں بنو امیہ، چلو تھوڑا سا ہم کھا لیتے ہیں. ہاں، اتنا اللہ سے خوف آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صرف اس لیے میں بلاتا ہوں تاکہ آپ کی ملاقات بھی ثابت ہو. جیسے وہ محدثین کے ہاں روایت استاد در استاد چلتی ہے نا، وہ کہتے ہیں اس کی اس سے ملاقات بھی ثابت ہے. تو وہ والا معاملہ ہو تاکہ آپ میں ایک بجلی دوڑے اور آپ جا کے خدمت نبوت کا کام کریں. کوئی ہم نے چندہ بک نہیں بنائی، کوئی پارٹی لانچ نہیں کی، کوئی پیری مریدی کا معاملہ نہیں ہے. ہاں جی، ساری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز، خواہ وہ
PTI हो, नून लीग हो, JUI हो, जमात इस्लामी हो, ये हमारी जमातें हैं। हाँ, पाकिस्तान की जितनी मजहबी जमातें हैं वो सारी हमारी जमातें हैं, ठीक है। हम सबको ऑन करते हैं, और जहां वो गलत काम करेंगे इख्तिलाफ राय रखते हैं। इसी तरीके से रियासत जहां गलत काम करेगी, आज तो रियासत हमारा नैरेटिव लेके चल रही है कि नॉन स्टेट एक्टर्स को हमने यहां नहीं रहने देना, ठीक है जी। जब उनके घरों तक आग पहुंची है तो उन्हें ख्याल आया इस चीज का, ठीक है। हमने तो अपने हिस्से की तकलीफ भुगती है, शुक्र है हमारी आने वाली नस्लें तो बच जाएंगी। और मैं आपको आज एक बहुत बड़ी चीज प्रिडिक्ट कर रहा हूं, ज्यादा अरसा नहीं गुजरेगा, 295C भी तख्ते मश्क बन जाएगी इन मौलवियों की गलत हरकतों की वजह से, जो इन्होंने मेरे ऊपर 295C लगवाई। हम तो 295C के साथ इस हवाले से एग्री नहीं करते कि उसमें तौबा की शिक मौजूद नहीं है, तौबा की शिक इसमें होनी चाहिए। बाकी 295C के हवाले से हमारी कई एक रिजर्वेशंस हैं, वो मैंने अपनी वीडियोस में रिकॉर्ड कराई नहीं है, आज मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर इस कानून को आपने बाकी रखना है तो इस कानून के ऊपर खुदकुश हमला ना करो। मौलवियों ने खुदकुश हमला कर दिया नजर आती काउंसिल के जरिए। हाँ, अब तो लोग कह रहे हैं कि जनाब ऐसे कानून का हमने क्या करना है कि जो मुसलमानों पे लगा के आप मुसलमानों को अंदर किए हुए नजायज लगा के। एलबी पॉइंट नंबर 8, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के नफे के लिए निकाले गए, लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान लाते हो। ईमान तीसरे नंबर पर जिक्र हुआ ताकि बताया जाए कि ईमान उसी का कामिल है जिसमें हमीयत है नेकी की तरफ बुलाने की और बुराई से रोकने की। और सही बुखारी में हदीस, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से खा तुम्हें एक आयत ही आती हो। नबी इस्लाम ने हर उम्मती को खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से डिग्री दे दी, एक आयत भी आती है तो आगे पहुंचा दो। हत्ता कि सही बुखारी में हदीस है कि शैतान ने इंसानी शक्ल में आकर आयतुल कुर्सी का वजीफा दिया हजरत अबू हुरैरा को। उनको नहीं पता था क्योंकि उस जमाने में यह वाला इल्म गैब नहीं होता था। नबी इस्लाम ने उनको बताया 3 दिन से शैतान आ रहा था। अब मैं क्यों ना कहूं कि अबू हुरैरा जैसा है ही कोई नहीं, गौस कुतुब अब्दाल तशाई को नहीं। अगर अबू हुरैरा को नहीं पता चला कि ये इंसानी शक्ल में शैतान था, तुम्हारे गौस किस तरह हथेली के ऊपर कायनात को देख सकते हैं। लो सामो, ये 3 दिन से जो मेहमान इंसानी शक्ल में आ रहा था ये शैतान था, लेकिन उसने बात सच्ची की कि जो आयतुल कुर्सी रात को पढ़ लेता है सुबह तक एक फरिश्ता उसकी हिफाजत के ऊपर मामूर हो जाता है। तो हमें तो कुरान और सुन्नत ने यह सिखाया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जी, अनकरीब मैं आपको बताऊं इंशाअल्लाह ताला, मुझे पाकिस्तान में कई मदारिस के उलमा ने कहा कि आप आए हमारे मदरसे में आके हमारे उलमा से खिताब करें। बड़ी खुशी की बात है। मैं आपको बता रहा हूं, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वराइत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। सब ने एक्सेप्टेंस दे दी है भाई, इस शर में से इतना बड़ा खैर निकला है। सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि करीब है कि किसी चीज में तुम शर महसूस कर रहे होते हो, कराहत महसूस कर रहे होते हो, उसमें तुम्हारे लिए खैर छुपा होता है। ये इतना बड़ा खैर इसमें से निकला है को एग्जिस्ट करने का। तो अल्लाह का शुक्र है ये दावत हक हर बंदे तक पहुंच रही है। अब मुझे बताएं, जो लोग ये कह रहे थे कि इंजीनियर साहब जब जेल से निकलेंगे तो उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ होगा, तो तक सॉफ्टवेयर कितना अपडेट हुआ है? मेरा सॉफ्टवेयर नहीं अपडेट हुआ, हमारे मुखालफीन का अपडेट हो गया है। मेरे हक में वीडियोस बना रहे हैं। कल तक कादियानी कहते थे, आज कह रहे हैं कि नहीं नहीं जनाब वो तो गुस्ताखे रसूल हो ही नहीं सकते, यानी अंदरू में भी मान गए ने कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। और वो मुखालफीन जो आज तक मेरी जान के दरपे हैं, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। वो स्टाम्प पेपर लिख के अपनी जमात से लाने बरात कर चुके हैं। जो स्टाम्प पेपर लिख रहा है वही बाहर निकल रहा है, वरना वो अडयाला जेल में है। मेरे साथ वहां अडयाला जेल में कितने लोग थे, जमानत लेके निकलते थे बाहर, पुलिस उनका इस्तकबाल कर रही होती थी, फिर अंदर अगले केस में, जब तक स्टाम्प पेपर पे लिख के नहीं दे रहे कि हमारा उस जमात से ताल्लुक नहीं है। तो सॉफ्टवेयर किसका अपडेट हुआ? हमारे मुखालफीन का। तो मेरा सॉफ्टवेयर अगर अपडेट हुआ तो यही हुआ है कि मैं तो पहले से ज्यादा पैशन के साथ खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काम कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो हमारे स्टूडेंट्स को ये मैंने एंड पे रखा था कि पता चल जाए कि सॉफ्टवेयर किसका किस किस्म का अपडेट हुआ है, वो आपको पता चल गया। बाकी हमारे वो स्टूडेंट्स जो कभी मुझे एस्टेब्लिशमेंट का अलाकार समझते थे वसवसों की वजह से, किसी के कहने के ऊपर, वो स्टूडेंट्स जो कभी वसवसे का शिकार होकर कहते थे कि जी आखिर इंजीनियर साहब को कोई पकड़ता क्यों नहीं है, अगले ने पकड़ा भी है और सब तो बड़ी दफा ठोकी है। मैंने तो कंक्लूड कर लिया था कि मैंने तो अब नहीं निकलना जेल से, और मैंने अपने आप को तसल्ली दी थी कि मैंने 48 साल में या अल्लाह इतना काम किया है कि इमाम नबवी तो 45 साल में फौत हो गए थे। इतना काम करके मैं तो 3 साल ज्यादा उनसे गुजार चुका हूं, और काम तो आपके सामने है
کہ مجھے اب ضرورت نہیں ہے, میں اگر پوری زندگی بھی جیل میں رہوں تو یہ دعوت حق تو چلتی رہے گی. تو اللہ کا شکر ہے کہ جن کو یہ خدشہ تھا, تو بھائی جو ان کے لیے کام کرتے ہیں نا, ان پہ 295C نہیں لگتی. میں نام نہیں لیتا کیونکہ میرے لیے اب سارے علماء قابل احترام ہیں جنہوں نے میرے حق میں بات کی. انہی میں سے ایک بہت بڑے عالم دین تھے جن پہ توہین قرآن کے حوالے سے بہت بڑا الزام لگا اور میں نے ان کا دفاع کیا, اور انہوں نے اتنی بڑی بات کی حتیٰ کہ ان کے استادوں نے کہا کہ آپ توبہ کریں. انہوں نے کرسچنز اور جوز کے حوالے سے یہ بات نہیں کی تھی, خود بات کی تھی قرآن کے حوالے سے. 295B لگتی تھی, 25 سال قید ناقابل ضمانت, اور توبہ معافی نہیں. آپ کو پتا توہین مذہب کی معافی کوئی نہیں ہے. توہین مذہب کی معافی یہ ہے کہ آپ نے وہ سزا بھگتنی ہے. 25 سال انہوں نے جیل سے باہر نہیں آنا تھا, لیکن میں فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے سامنے آیا, میں نے کہا انہوں نے معذرت کر لی ہے, اس کے بعد کوئی ان کے اوپر نہیں لگنی چاہیے. اگرچہ ان کے اپنے کئی بڑے علماء نے کہا کہ یہ نکاح بھی دوبارہ کرے, بیعت بھی دوبارہ کرے, تجدید ایمان بھی کرے, پتہ نہیں کیا کچھ کہا, ان پہ کوئی دفعہ نہیں لگی. ایک NCCIA کے ڈائریکٹر نے مجھے خود بتایا کہ انجینئر صاحب, میں اس وقت پاکستان کے ایک بہت بڑے سٹی میں ہیڈ تھا, میں نام نہیں لیتا ورنہ ان کو پتا چل جائے گا میں کس بندے کی بات کر رہا ہوں. کہتا ہے میرے پاس ایپلیکیشنز آئیں, حالانکہ میں اسٹوڈنٹ آپ کا تھا, لیکن میں چاہتا تو میرے انڈر جو ہے وہ 6 اضلاع کا ریکارڈ سارا میرے انڈر تھا, میں اس پہ 295B کارڈ دیتا, وہ ذلیل ہوتا رہتا. لیکن یہ آپ کی تربیت تھی کہ میں نے ان کی اپلیکیشن کے منہ پہ ماری کہ ہم کسی عالم دین کے خلاف اس طریقے سے 295B نہیں کاٹیں گے. یہ کریڈٹ بھی اس پلیٹ فارم کو جاتا ہے. ہاں الحمدللہ, وہ کاٹ دیتا نا, اسٹیبلشمنٹ بھی کچھ نہیں تھی کر سکتی. یہ ذہن میں رکھیے گا, ونس جب FIR کٹ جائے نا تو پھر جوڈیشری سے آپ نے ذلیل و خوار ہو کے ہائی کورٹ میں جا کے آپ کی 4 مہینے بعد کہیں جا کے بیل ہونی ہے. وہ بھی اگر حالات سازگار ہوئے تو کہتا میں نے نہیں FIR کٹنے دی, میں نے واپس کر دی تھی. تو یہ ہماری تربیت ہے. تو دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ اس دعوت حق کا فیض ہر جگہ پہنچ رہا ہے. تو جو لوگ مجھے اعلی کار سمجھتے تھے وہ لوگ بھی مان گئے کہ میں کسی پولیٹیکل جماعت کا اعلی کار نہیں, کسی ریاستی ادارے کا اعلی کار نہیں ہے. جس طریقے سے مجھے دھوکے سے یہاں پہ انہوں نے نظر بند کیا, پھر 295C ٹھوک دی, اور جس طریقے سے میں جیلوں میں گھومتا رہا, تو مجھے بتائیں اگر میں ہوتا تو میں تو بڑے احترام سے جناب جہاز پہ لینڈ کرتا اور جا کے اپنے مدرسے میں جا کے تقریر کر رہا ہوتا اپنی اکیڈمی میں. یہ کچھ تو نا میرے ساتھ ہوتا. اب بھی اگر کسی نے نہیں ماننا تو نہ مانے, اس کو اللہ ہی سمجھ دے. تو اللہ کا شکر ہے اس شر میں سے یہ خیر بھی نکلی. باقی آخر میں اناؤنسمنٹ کروں گا اپنے ان سٹوڈنٹس کے لیے جن کو پھر بھی کوئی وسوسہ آتا ہے کہ انجینئر صاحب بیٹھ کیوں نہیں جاتے علماء کے ساتھ اور بیٹھ کے 2 ہاتھ کر لیں علمی طریقے سے. تو میں نے بارہا کہا کہ میں تیار ہوں بیٹھنے کے لیے آپ کی خواہش کے اوپر, ہمارے مخالفین کی خواہش کے اوپر, لیکن خدا کے لیے آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کا مقابلہ ہاں آپ جیلم کے مشین واللہ نمبر 1 کی ٹیم کے ساتھ تو نہ کروائیں. ہاں اب یہ جیلم کی ٹیم تو نہیں ہے, یہ ختم نبوت کی وجہ سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامک پلیٹ فارم ہے اللہ کے فضل سے, دنیا کا. یہ توحید کی طاقت ہے, اہل البیت کے دفاع کی طاقت ہے, قرآن و سنت کی طاقت ہے. تو میرے بھائی یہ ظلم تو نہ کریں. تو آپ کے فرقوں پہ برا وقت آیا, ہمارے صحابہ کرام پہ برا وقت آیا, تو ہمارے پروفٹ نے فرنٹ سے لیڈ کیا غزوہ حنین میں, بخاری مسلم میں آتا ہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. رڈز پڑھتے ہوئے اکیلے آگے بڑھے, 12,000 کا لشکر بھاگ گیا تھا, صرف 80 بندے حضور کے ساتھ تھے. آپ نے ایک مٹھی بھری کنکروں کی کافروں کی طرف پھینکی, اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا کر دیا, فتح ہو گئی. تو لیڈر تو فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے. آج مفتی منیب صاحب کا کام ہے نا وہ کہے کہ میں ہوں مفتی منیب بریلویوں کا امام, انجینئر, میں تیرے سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, اور وہ بھی ان کی خواہش کے اوپر, مجھے کوئی خواہش نہیں ہے. آج کل بیمار ہے, اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. میں تو سمجھتا ہوں یہ آخری نشانی ہے, یا یہ ہے یا باپا جانی, اس کے بعد بریلویوں کی کوئی حالت نہیں رہنی, آپس میں لڑتے رہیں گے, ابھی بھی لڑ رہے ہیں. یہ آخری 2 بندے رہ گئے. میری بات یاد رکھیے گا, جا رہے میں بریلویوں میں 31 سال رہا ہوں, دیوبند میں رہا ہوں, مجھے تو سب کچھ پتا ہے. ہاں وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی دیو ہیں, ہاں تفنن کے طور پہ. نہ آج دیوبند کو والا نہیں کہنا ہے, نہ دیوبند کو سلوٹ ہے جی. دیوبند پورا مکتبہ فکر ان کے علماء میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. علمی اختلاف میں اب بھی کروں گا, لیکن اب وہ مجھے, اگر آپ مجھے کہیں کہ میں میاں والا واقعہ بار بار سناؤں, ختم. میں آفیشلی اناؤنس کر رہا ہوں, اب میاں والا واقعہ میں نے نہیں سنانا. ہاں آپ کو ضرورت پڑے پرانی ویڈیو سے لے لیجیے گا. نہ دیوبند نے جس طرح میرا ساتھ دیا ہے, سلوٹ. میں نے تو جو بنوریا ٹاؤن والے مفتی صاحب ہیں, مفتی نعیم صاحب کے رحمہ اللہ تعالی بیٹے, ان سے بھی میری بات ہوئی, تو انہوں نے کہا ہمارے مدرسے میں 5,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں 76 ملکوں کے.
تو میں نے کہا مجھے سیکورٹی ایشو نہ ہو تو میں آپ کے مدرسے میں آ کے آپ کا شکریہ ادا کروں. پچھلے دنوں انہوں نے غامدی صاحب ہمارے استاد کو وزٹ کروایا. تو اب وہ والے معاملات ظاہر ہے اس حوالے سے اہل تشیع تو پہلے بھی ماشاء اللہ تعالیٰ وہ نان وائلنٹ ہے. اس حوالے سے آپ دیکھیں امام کعبہ کے پیچھے شیعہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, بریلوی نہیں پڑھتے. مفتی اعظم ایران خامنائی صاحب کا فتویٰ ہے کہ اگر سعودی حکومت آپ کو جان بوجھ کے کہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو کیونکہ وہ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں, تو آپ نے نماز پھر بھی امام کعبہ کے پیچھے پڑھنی ہے. اور یہاں سے آپ کو پڑھا کے بھیجتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتی. اور یہاں آپ کو یہ پڑھاتے ہیں کہ جی امام رفع دین نہ کرے تو تسی پیچھے کیوں کر دو, اور امام کعبہ رفع دین کرے تو تسی پیچھے نہ کرو. تم کیوں نہیں امام کعبہ کے پیچھے رفع دین شروع کرتے؟ جی آپ نے امام کو فالو کرنا ہے, تو یہاں تمہارے یہ گلی محلے کے اماموں کو ہم فالو کریں گے, ہم اس امام کو فالو کریں گے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی امام کی غلطی کا وبال اس پہ ہے, ہم نے سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے. تو اللہ کا شکر ہے اتنی ٹالرنس آئی ہے. تو اب میں مجبوراً یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر دیوبند مکتب کو کوئی اس حوالے سے ڈسکشن کرنی ہے تو ٹھیک ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب کو لانچ کریں. دیکھیں مفتی تقی عثمانی اور مفتی منیر صاحب دونوں نے دنیا کے سب سے خطرناک فتنے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا, ورنہ سب سے پہلے 295C ان کو میرے پہ کاٹنی چاہیے تھی. انہیں پتا تھا کہ غلط ہو رہا ہے. جب بنوریا ٹاؤن سے فتوا آ گیا تو پھر تو کسی دیوبندی نے بولنا ہی نہیں تھا, ورنہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو ٹاپ پہ نظر آ رہے ہوتے, نہیں بولے. بلکہ ان سے جب نظر آتی کونسل کے بارے میں پوچھا گیا سینٹ میں تو انہوں نے کہا میں تو اس کا حصہ ہی نہیں ہوں, ان سے جا کے پوچھیں. یہ انہوں نے بیسیکلی تھپڑ مارا تھا ان لوگوں کے منہ پہ کہ خود بھگتو جو تم نے اس قسم کا فتوا دیا ہے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان کو پتا تھا کہ زیادتی ہوئی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعوت حق کو اس حوالے سے پوری دنیا کے اوپر ڈومیننٹ ایک حیثیت دے دی ہے. تو میں ان کی خواہش کے لیے کہتا ہوں کہ پھر بھی ہے, میں مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی منیر صاحب کو یہاں بٹھاؤں گا, ان کے قدموں میں بیٹھوں گا اور ان سے گستاخانہ عبارتوں کے بارے میں ڈسکشن کروں گا. میں تیار ہوں, لیکن یہ کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے. کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ صحیح باتیں کر رہا ہے. مثلا مفتی منیر صاحب کو پتا ہے کہ جو کچھ یہ دیوبند اہل حدیث کے بارے میں, شیعہ کے بارے میں کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے, ہمارے بارے میں غلط کہہ رہا ہے. لیکن دیوبندی کہتے ہیں بریلویوں کے بارے میں ٹھیک کہہ رہا ہے, اہل حدیث کہتے ہیں ان دونوں کے بارے میں ٹھیک کہہ رہا ہے. تو سارے کہہ رہے ہو ٹھیک کہہ رہے ہیں, 99 قتل تسی بھی کیتے ہیں انہیں. ہاں, تو اللہ کا شکر ہے میرے نزدیک یہ سارے مسلمان ہیں. اور اس پورے ایپیسوڈ کے بعد جس طرح علماء فرقوں کے میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, تو اس کے بعد اب میری ٹون بھی اس حوالے سے بدل جائے گی. اب تو کئی ایک صحافی حضرات کے ساتھ میں آپ کو نظر آؤں گا جنہوں نے کئی ٹی وی چینلز کے اوپر جنہوں نے میرے خلاف پوری مہم کھڑی کی. تو لیکن میں نے پہل کی ہے, اس میں بتاؤں جیسے انہوں نے کیا میں نے سب کو فون کیا ہے. کل بھی میرے ایک ٹی وی اینکر کے ساتھ بات ہوئی تو وہ کہنے لگا انجینئر صاحب آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. ان کا یہ آپ جو ہمارے صوفیاء کے بارے میں اتنی باتیں کرتے ہیں ہم تو ان ساری چیزوں کو کفریاں مانتے ہیں, انہوں نے کہی نہیں. میں نے کہا پھر میرا آپ کا اختلاف ختم. لیکن آپ نے پھر آ کے کہنا ہے کہ جن لوگوں نے اس کا دفاع کیا وہ بھی غلط ہے, بلکہ وہ صوفی ایسے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو احمد بریلوی صاحب کو بھی نہیں مانتے. تو ہمیں آپ نے ان کا حوالہ نہیں پیش کرنا. اندازہ کرو اب پیچھے کیا بات رہ گئی. میں نے پیر میرے علی شاہ صاحب کا ذکر کیا, ان کا نہیں جی نہیں, انہوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا تو وہ اللہ کو خود جواب دے ہوں گے, ہم نہیں مانتے, ہم معین الدین چشتی کے ماننے والے ہیں. گالی مک گئی. مجھے تو لگتا ہے کچھ عرصے بعد غلام احمد قادیانی کے ماننے والے بھی کہیں گے کہ ہمارا قادیانی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اپنے مال خود بھگتے گا. انجینئر صاحب سے تواڈے نال ہاں, سینکڑوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے اس پلیٹ فارم کی برکت سے. میں نے کبھی ساتھ کھڑے کر کے ویڈیو نہیں بنوائی کہ ان کو ونریبل کروں. انہوں نے کہا آپ نے ہمارا مقدمہ مان لیا, چشتی رسول اللہ اور باقی آگے. تھانوی صاحب کا نام نہیں لینا میں نے, تھانوی صاحب کے ماننے والوں نے حق ادا کر دیا. لیکن وہ جو کچھ ہوا وہ غلط ہے, اس واقعے کو ہم آج بھی غلط سمجھتے ہیں. ہاں, یہ ذہن میں رکھیے گا, وہ الگ بات. لیکن اس وقت جس مکتبہ فکر کے علماء نے یہ جس طریقے سے ایک غلط رول ادا کیا تو وہ میرے ہٹ لسٹ کے اوپر ہے. پہلے سے تھے, اب وہ بہت زیادہ ہیں. ان کی عوام نہیں, چند ایک علماء جن کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے, اور کوئی تھوڑی سی حیثیت تھی تو انہوں نے مجھے اپنی ٹھکوا لی ہے. اللہ کا شکر ہے. تو ہماری اکیڈمی کا نمبر علماء کرام کے لیے 032159000162. اس پہ واٹس ایپ بھی ہے, صبح 9 سے شام 5 بجے تک سیل نمبر بھی ہے. آپ نے کبھی ہماری اکیڈمی میں رابطہ کرنا ہو مفتی منیب صاحب کو یا مفتی تقی عثمانی صاحب کو تیار کر کے, تو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. ان کی سیکورٹی بھی میرے ذمہ ہے, پنجاب میں جتنی ہوگی انشاءاللہ میں آئی جی صاحب سے رابطہ کر کے تو سیکورٹی بھی ارینج کر لوں گا انشاءاللہ تعالی. اور آئی جی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ بگ بردر سے کہہ کے ان کی سیکورٹی کا کوئی بندوبست کر لیں. ہاں, تو ظاہر ہے ہم تو سویلین حکومتوں سے کہیں گے نا, تو ہم تو ڈیموکریٹک لوگ ہیں, تو وہ بندوبست ہو جائے گا آپ کا. میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, آن لائن بھی بیٹھے. اب تو مسئلہ ختم ہے. کوئی ٹی وی چینل جس طرح جیو والوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا اس پورے ایپیسوڈ میں, اعزاز سید صاحب ہوں یا ارشاد بھٹی صاحب ہوں, وہ کوئی پروگرام ارینج کر لیں تو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں ایک مہذب ماحول کے اندر.
اور یہ ہمارا نمبر ہے. باقی جو علماء بھی رابطہ کرنا چاہیں, اسی طریقے سے جو ریسرچ پیپرز منگوانا چاہیں کربلا والا, باقی ریسرچ پیپرز فری آپ کے گھر آئیں گے. ٹی سی ایس کا صرف 500 آپ نے دینا ہے. ریسرچ پیپرز رنگین آپ کو 12 کا پیکج اذکار کارڈ کا ریسرچ پیپرز کا فری ملے گا. اسی نمبر پہ رابطہ کریں. کتابیں مارکیٹ سے آدھی قیمت پہ منگوانا چاہیں اس نمبر پہ رابطہ کریں. بقیہ کی رقم ہم اس میں ڈالتے ہیں, آپ کے گھر انشاءاللہ تعالی آئیں گی. بخاری ہو, مسلم ہو, مشکات ہو, ختم نبوت کے اوپر ہو, فضائل درود اسلام کے اوپر, تو ہمارا یہ نمبر حاضر ہے, آپ رابطہ کر سکتے ہیں. کسی عالم دین نے مجھ سے بات کرنی ہو تو وہ بھی اس پہ رابطہ کریں انشاءاللہ تعالی, اس پہ جو لوگ ہیں وہ بات کروا دیں گے. تو میں نے تو اپنا نمبر پہلے بھی نہیں رکھا ہوا تھا واٹس ایپ کا, اور دوسرا ایک وہ ٹھیپا موبائل رکھا ہوا تھا, اب وہ بھی بند ہو گیا اس وجہ سے کہ اس میں نے جو سم ڈالی ہوئی تھی نا, اب میں صرف اس وقت آن کرتا ہوں کہ جب مجھے کسی کو فون کرنا پڑے, ساتھ ہی میں آف کر دیتا ہوں کہ اتنے لوگوں سے میں کیسے رابطہ کر سکتا ہوں. پہلے تو میرا وہ آن رہتا تھا, میں اٹھاتا نہیں تھا, اب وہ میں نے اٹھانے والا بھی معاملہ کیا. لہٰذا جس نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے, ہمارے اسٹوڈنٹ نے یا کسی عالم دین نے, تو ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ رابطہ کرے. اس پہ واٹس ایپ بھی ہے اور صبح 9 سے 5 بجے تک سیل نمبر بھی آن ہوتا ہے, آپ رابطہ کر سکتے ہیں.